السلام علیکم لسنرز، آئیے میں میرا خط کا پراسرار اور خوفناک واقعات سے بھرپور ناول بند آنکھیں اس کا پہلا حصہ سنتے ہیں۔ رات 11:15 بجے کا وقت تھا۔ اسپتال کے کوریڈور میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، البتہ باہر ہونے والی بارش کی مدھم آواز مسلسل آ رہی تھی۔ تمام کمروں کے مریض سو چکے تھے یا اگر جاگ بھی رہے تھے تو ان کی آوازیں کمرے سے باہر نہیں آ رہی تھیں۔ وارڈ بوائے، ڈیوٹی ڈاکٹر اور دوسری نرسیں کافی فاصلے پر ڈیوٹی روم میں موجود تھیں اور شاید بارش کا لطف اٹھا رہی تھیں۔ ثنا نے بیڈ پر بے سدھ پڑے ہوئے مریض پر ایک نگاہ ڈالی۔ وہ بے چین نظر آ رہا تھا۔ کمرہ نمبر 27 کے اس مریض کی طبیعت شامی سے کافی خراب تھی۔ ڈاکٹر مسعود نے اس کے لیے 3 انجیکشن تجویز کیے تھے، جن میں یہ آخری انجیکشن 11:15 بجے لگنا تھا۔ یہ مریض تقریباً 40-45 سال کا تھا، موٹے نقوش، جسم بھی بھرا بھرا تھا۔ ایک نگاہ میں وہ ایک پروقار شخصیت لگتا تھا، لیکن کسی نے بھی شاید اسے آج تک آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں زیادہ تر بندھی رہتی تھیں، چہرے کے موٹے نقوش کی طرح اس کی آنکھیں بھی بڑی بڑی تھیں۔ نرس ثنا نے ہاتھ میں پکڑی ٹرے ایک طرف رکھی اور اس کھڑکی کی طرف بڑھ گئی جس کا پردہ ہٹا ہوا تھا، اور باہر سے بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج کی ہلکی سی آواز اندر آ رہی تھی۔ ثنا نے ابھی چند ہی قدم بڑھائے تھے کہ مریض کی آواز ابھری، سسٹر، کیا تم پردہ ٹھیک کرنے جا رہی ہو؟ ہاں، کیوں؟ ثنا نے رک کر اسے دیکھا۔ پلیز اسے بند مت کرو، میں ان چند لمحوں کی زندگی کو چمکتی ہوئی بجلی کی ان کرنوں کے ساتھ دیکھتے رہنا چاہتا ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، لیکن زندگی کو چند لمحوں کا نہ کہیں، آپ کو ابھی بہت لمبی زندگی جینا ہے۔ مجھے شام کی نسبت اس وقت آپ کی طبیعت بہت بہتر لگ رہی ہے۔ ثنا واپس اس کے پاس آ گئی۔ ہاں، بجھنے والے چراغ کی لو آخری بار بھڑکتی ہی ہے، اس کے بعد بجھ جاتی ہے۔ ہرگز نہیں، آپ بے چین ہیں اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ انجیکشن آپ کو سکون کی نیند سلا دے گا اور صبح کو آپ فریش اٹھیں گے۔ خدا تمہیں خوش رکھے سسٹر، تمہاری زبان مبارک ہو۔ میں سکون کی نیند ہی چاہتا ہوں۔ مرنے کے بعد اگر سکون مل جائے تو موت میرے لیے اس کائنات کی سب سے اچھی چیز ہوگی۔ لیکن تم سے ایک درخواست ہے، مان لو گی؟ ہاں بتائیے، کیا بات ہے؟ سسٹر پلیز، میں تمہارا کچھ وقت لینا چاہتا ہوں۔ مجھے انجیکشن لگا کر سلانے کی کوشش مت کرو، کیونکہ اب سونے کے بعد میں کبھی نہیں جاگوں گا۔ نرس کے دل میں ہمدردی کی ایک لہر امنڈ آئی۔ اس نے اس کے بالکل قریب آ کر کہا، ایسی باتیں نہ کریں پلیز۔ دیکھیں، زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، اور اگر اس زندگی کو بھی ہم اپنی اداسی کی نظر کر دیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ویسے میں نے آج تک آپ کے پاس کسی کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ کسی اور شہر کے رہنے والے ہیں کیا؟ یا پھر… ثنا نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ نہیں سسٹر، خدا میرے خاندان کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ بڑا بھرا پورا خاندان ہے میرا، 2 بھائی 2 بہنیں، ماں باپ، چچا تایا، سبھی تو ہیں۔ بیٹھو، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ پلیز۔ مریض کے لہجے میں لجاجت تھی۔ ویسے بھی یہ ثنا حیدر کا آخری مریض تھا۔ اسے انجیکشن لگانے کے بعد ڈیوٹی روم میں پہنچ جانا چاہیے تھا، جہاں دوسری اسٹاف نرسیں گرم گرم چائے سے لطف اندوز ہو رہی ہوں گی، لیکن اس التجا آمیز لہجے نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ تھوڑا وقت اس شخص کے ساتھ گزارے۔ چنانچہ وہ ایک کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ جی بتائیے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت ہی مختصر الفاظ میں تمہیں اپنے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سسٹر۔ بہن کا لفظ بڑا مقدس ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لو میری بہن کہ میں تمہیں بہن کا رتبہ دے رہا ہوں، اور بہن کا درجہ دے کر ان آخری لمحوں میں اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جی بتائیے، آپ مجھے کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں۔ 3 بھائی 2 بہنوں کا یہ کنبہ بڑا خوشحال کنبہ تھا۔ ہم ایک دیہات میں رہتے تھے، وہاں کے بڑے زمیندار تھے۔
زمینداروں کی زندگی ذرا مختلف ہوتی ہے، انسانیت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اور اگر بڑے بہتر ہوں تو ان کی اولادیں ضرور سرکش ہوتی ہیں۔ میرے 2 بھائی سرکش تھے یا نہیں، لیکن میں اپنے گھر کا ایک ناپسندیدہ شخص ضرور تھا، اور شاید یہ ناپسندیدگی میرے ماں باپ کے دل میں میرے ان دونوں بھائیوں نے پیدا کی تھی، جو مجھے اپنے درمیان دیکھنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے میری ماں مجھے بہت چاہتی تھی، اور یہ بات دونوں بھائیوں کو بہت ہی ناگوار گزرتی تھی۔ چنانچہ میرے خلاف سازشیں ہوتی ہی رہتی تھیں، اور مجھے ایک بدترین انسان قرار دینے کی کوششیں جاری رہتی تھیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ باپ کی نگاہوں میں ذلیل و خوار ہوتا چلا گیا، اور بہت سے ایسے مواقع آئے جب میری بے عزتی کی گئی۔ ایک بار میں نے تش لہجے میں ان لوگوں سے کہا کہ میں ان کا غلام نہیں ہوں، اپنی مرضی کا مالک ہوں، اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اور جتنی دولت ان کے پاس ہے اس سے کہیں زیادہ دولت اکٹھی کر کے ان کے سامنے ڈھیر کر سکتا ہوں۔ بھائیوں کو موقع مل گیا، انہوں نے یہ بات باپ کے ذریعے کہلوائی کہ پھر جاؤ وہ سب کچھ کر کے دکھاؤ جو کہہ رہے ہو۔ تب میں نے گھر چھوڑ دیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا ہے کہ داستان کو طویل نہیں کروں گا، مختصر یہ سمجھ لیجیے کہ میں بھٹکتا رہا۔ پھر کچھ ایسے لوگ مجھے مل گئے جو تعویذ گنڈوں اور جادو ٹونوں کے قائل تھے۔ میرے ذہن میں یہ بات جڑ پکڑ گئی کہ اگر کوئی موکل میرے قبضے میں آ جائے تو پھر دولت مجھ سے بھلا کہاں دور رہ سکتی ہے، اور میں ان کاموں میں سرگرداں ہو گیا۔ پراسرار علوم کا حصول میری زندگی کا ایک حصہ بن گیا، پر نہ کوئی موکل قبضے میں آیا اور نہ کہیں سے کسی دفینے کا راز ملا۔ میں مایوسیوں کے اندھیرے میں بھٹکتا رہا۔ پھر مجھے ایک بوڑھا شخص ملا جو مجذوب تھا۔ ملاقات ہوئی تو میں نے اسے کچھ کھانے پینے کو دیا۔ وہ بہت عجیب شخص تھا۔ اس نے کھانے پینے کے بعد مجھ سے سوال کیا، کیا خواب دیکھو گے؟ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن میں نے فوراً گردن ہلا دی اور وہ ہنس پڑا۔ پھر بولا، اچھا میری آنکھوں میں دیکھو، اور میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ سسٹر، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ مجھ پر کیا کیفیت طاری ہوئی۔ یوں سمجھ لیجیے کہ میں دنیا سے بے خبر ہو گیا۔ مجھے اس مجذوب کی آواز سنائی دیتی رہی، خواب جھوٹے نہیں ہوتے، تمہاری طلب تمہیں خواب دکھاتی ہے، بس اب تم جسے بھی خواب میں دیکھو گے اس کا ماضی تمہارے سامنے کھل جائے گا۔ ماضی کافی دلچسپی کا حامل ہوتا ہے، اور حال وہ تو بس ہے ہی تمہارے سامنے۔ لیکن سنو، مستقبل بینی بہت مشکل کام ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ علم غیب کسی اور ہی کو ہے۔ آنے والے وقت کے بارے میں قیاس آرائی تو کی جا سکتی ہے، کچھ حالات و مشاہدے سے تھوڑی بہت معلومات حاصل بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اس پر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ وہ مجذوب مجھے خوابوں کا علم دے گیا۔ پھر ماضی کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے میں نے بہت سارے عمل کر کے اپنی آنکھوں میں جمع کر لیے، لیکن میرے دل میں ایک ہی سودا رہا کہ کاش میں مستقبل شناس بھی ہو جاؤں، جو کہ میں ہو نہیں سکا، اور پھر مجھے ایک جان لیوا بیماری نے آ گھیرا۔ گھر بار کو تو میں بھول ہی گیا تھا، کون کہاں گیا، کیا ہوا، کچھ نہیں معلوم۔ پراسرار علم کے حصول کے لیے میں نے نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی، اور جب تھوڑا بہت علم میرے پاس آیا تو میں اس حال کو پہنچ گیا۔ اور اب سسٹر، میں جا رہا ہوں، یقین کرو میں جا رہا ہوں، مگر جو خزانہ میرے پاس موجود ہے، مجھے افسوس ہے کہ قارون کے خزانے کی طرح وہ بھی زمین میں دفن ہو جائے گا۔ لیکن سسٹر، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنا یہ علم کسی کو دے دوں، کسی کو اپنی یہ امانت سونپ جاؤں، اور میں نے یہ بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ 11 بجے کے بعد میرے کمرے میں جو بھی داخل ہوگا میں اپنا یہ علم اسے دے دوں گا، اور تم جانتی ہو کہ پہلے آنے والی ہستی تم ہو۔ ثنا عدت چونک پڑی۔ اس شخص کی باتیں اسے کسی دیوانے کی بڑھ معلوم ہو رہی تھیں۔ اپنی ذات سے جو واقعہ اس نے منسلک کیا تھا، اسے مان لیا جائے کہ وہ کسی ایسے زمیندار گھرانے کا فرد ہے، لیکن اس کی باقی باتیں پاگل پن
اور دیوانگی کا نتیجہ معلوم ہوتی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طویل بیماری سے تنگ آ گیا ہو۔ ثنا حیدر نے کہا، آپ ٹھیک ہو جائیں گے جناب، اس طرح آپ کا علم اور آپ کا عمل آپ ہی کے کام آئے گا، کیا سمجھے؟ نہیں، سنو، 1 منٹ کے لیے میرے پاس اور بیٹھ جاؤ، تمہیں فائدہ ہوگا۔ جی میں بیٹھی ہوئی ہوں، کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ثنا حیدر نے کہا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ ہیلو، ثنا تھوڑی دیر کے بعد بولی، لیکن اس وقت بھی اس شخص نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تب ثنا نے آگے بڑھ کر اس کی نبض ٹٹولی۔ اس کی نبض چل رہی تھی، بس کمزوری اور نقاہت کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی کمی پیدا ہو گئی تھی۔ آپ سو گئے کیا؟ میری بات سن رہے ہیں آپ؟ اور کچھ لمحوں کے بعد اس نے آنکھیں کھول دیں، پھر بولا، میں تمہاری بات سن رہا تھا اور غور کر رہا تھا۔ شاید تمہیں میری اس بات پر یقین نہیں آیا جو میں نے تم سے کہی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے اپنے گھر اور اپنے خاندان کے بارے میں جو کچھ بتایا، سب کچھ میں نے سچ سمجھ لیا ہے، لیکن اس بات پر یقین نہیں کیا کہ میں تمہیں ماضی کی ہر بات بتا سکتا ہوں۔ مثلاً تم 3 بہنیں ہو، 3 بھائی ہو، باپ کا نام حیدر بیگ، ماں کا نام قدسیہ۔ اسی طرح میں تمہیں تمہارے بہن بھائیوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں۔ تمہارا باپ سرکاری ملازم اور ایک نیک اور ایماندار آدمی تھے۔ انہیں ہمیشہ رشوتیں پیش کی جاتی تھیں، لیکن وہ انہیں قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ کھانے والے بے شمار ہوتے ہیں اور بھگتنے والا ایک۔ یہی الفاظ وہ اپنے گھر والوں سے کہا کرتے تھے۔ پھر ایک دن تم نے ان سے لڑائی کی۔ تم نے کہا کہ وہ تو اپنے لیے جنت کما رہے ہیں، لیکن اپنی اولادوں کو انہوں نے جہنم میں جھونک دیا ہے، جن کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر تم ملازمت کے لیے نکل پڑی اور اپنے گھر سے علیحدہ ہو گئیں۔ تم نے ملازمت کی اور اس کے بعد تمہاری ملاقات ڈاکٹر فیروز سے ہوئی، جنہوں نے تمہیں نرس بنوا دیا، اور ٹریننگ کے بعد تم نرس کا کام کر رہی ہو۔ یہ ہے ساری صورتحال۔ بولو، میں نے غلط کہا تم سے؟ ثنا کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پراسرار مریض کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں اور نیند جیسی کیفیت میں بول رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، اب تک تمہارے بارے میں نے جو کچھ کہا غلط ہے یا درست؟ کیا میں تمہیں تمہارے محبوب کے بارے میں بتاؤں؟ شاید اس کا نام حیات علی ہے، پولیس آفیسر ہے، غالباً انسپکٹر، تمہارا دور کا رشتہ دار بھی ہے۔ وہ تمہارے نرس بننے کے سخت خلاف تھا، لیکن تمہاری ضدی فطرت نے اسے خاموش کر دیا۔ وہ تم سے شادی کا خواہش مند ہے اور تم بھی، لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں۔ بولو، کچھ اور جاننا چاہتی ہو؟ نہیں، ثنا حیدر کے منہ سے خوف زدہ سی آواز نکلی۔ درحقیقت اب وہ دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ یہ شخص تو جادوگر معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے کیسی عجیب باتیں بتا دی ہیں اس کے بارے میں، اور اب وہ نہ جانے کیا کہنے جا رہا ہے۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تم یقین کرو کہ میرے ذہن میں ہمیشہ یہ خیال رہا کہ میں مستقبل شناس بھی بن جاؤں۔ ایسا ہوا نہیں۔ کیا تم یقین کرو گی کہ یہ بات میرے ذہن میں موجود تھی کہ مجھے آج رات مر جانا ہے؟ اپنے اس علم کے مطابق جب میں اپنی توجہ کسی ایک بات پر مرکوز کر دیتا ہوں تو مجھ پر یہ سارے راز کھلنے لگتے ہیں۔ تم انہیں خوابوں کا عمل کہہ سکتی ہو۔ کسی ایک شخصیت کے بارے میں جو کچھ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں، میرے ذہن میں وہ خوابوں کی حیثیت سے گردش کرنے لگتا ہے۔ میں نے تم پر زیادہ توجہ نہیں دی، لیکن یہ چند باتیں میں نے تمہیں صرف اس لیے معلوم کر کے بتائیں کہ تمہیں مجھ پر یقین آ جائے۔ مجھے آپ پر یقین ہے۔ تو پھر آخری بات اور سنو، آج رات کے کسی حصے میں میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ تم یا دوسرے ڈاکٹر مجھے بچانے کی کوشش نہ کریں تو اچھا ہے۔ یہ رات میری زندگی کی آخری رات ہے۔ پہلے میں نے سوچا کہ جس عمل کے حصول کے لیے میں نے ساری زندگی محنت کی ہے اور اسے قبر کی گہرائیوں میں اپنے ساتھ لے جاؤں، لیکن پھر نہ جانے کیوں دل چاہا کہ کسی اور کو بھی میں اس میں شریک کر لوں، اور میں نے سوچا کہ جو میرے پاس پہلے آیا
میں اپنا علم اسے دے دوں گا سسٹر۔ تقدیر یہ مہربانی تم پر کرنا چاہتی تھی۔ نہیں، مجھے ایسا کوئی علم نہیں چاہیے جو انسان کو آپ کی طرح بے چین کر دے۔ مگر میں اپنے کام کو ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ ثنا حیدر، میری بات سنو، غور سے سنو، تمہیں میری بات سننا ہوگی۔ دیکھو، میری طرف دیکھو۔ اور بے اختیار نرس ثنا حیدر کی آنکھیں اس شخص کی جانب اٹھ گئیں۔ اس کا چہرہ اس قدر بدنما نہیں تھا کہ اس پر نگاہیں نہ جمائی جا سکیں، لیکن اس کی آنکھیں اس وقت نہ جانے کیا لگ رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں کسی بڑے سکے کے برابر ہوتی جا رہی تھیں اور پتلیوں میں کئی رنگ کی شعاعیں گردش کر رہی تھیں۔ اس کے ہونٹوں میں بڑبڑاہٹ تھی۔ ہاں، میں اپنا یہ علم تمہیں دیتا ہوں۔ اب تو میرے علم کی امانت دار ہوگی۔ تمہیں یقینی طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ میرا جسم طبی طور پر مر جائے گا، قبر میں گل سڑ جائے گا، لیکن میری آنکھیں تمہاری آنکھوں میں رہیں گی۔ میں انتظار کروں گا کہ جو کام میں نہ کر سکا وہ تم کر ڈالو۔ سمجھی ثنا حیدر؟ تمہیں مستقبل شناس بننا ہوگا۔ تم ہمیشہ اس کوشش میں رہو گی کہ تم مستقبل بینی سیکھ لو۔ یہ علم میں نے اب تمہاری آنکھوں میں منتقل کر دیا ہے، اور آنکھوں کے راستے یہ تمہارے ذہن میں جا گزین ہو جائے گا۔ مجھے ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس کی آواز مدھم ہوتی چلی گئی اور پھر وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھیں، لیکن ثنا حیدر کو یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ہلکی سی سنسناہٹ اس کے دماغ میں ہو رہی ہو، جیسے اس کے دماغ میں کہکشاں اتر آئی ہو، ننھے ننھے ستارے گردش کر رہے ہوں۔ وہ خلاؤں میں سفر کر رہی تھی۔ اسے اپنا پورا جسم پھول کی طرح ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے احساس ہی نہ رہا تھا کہ وہ اسپتال کے ایک کمرے میں ہے۔ دماغ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ذہن کی یہ کائنات سمٹنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ہو گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر اس کی نگاہ اس ٹرے پر پڑی جس میں انجیکشن رکھا ہوا تھا۔ اس نے سرنج اٹھائی، انجیکشن توڑا اور اسے سرنج میں کھینچ کر اس شخص کے بازو میں انجیکٹ کر دیا۔ وہ اندر سے اپنا دل بیٹھتا ہوا سا محسوس کر رہی تھی۔ عجیب سا احساس ہو رہا تھا اسے۔ وہ گہری نیند سو گیا اور ثنا نے کھڑکی کا وہ پردہ برابر کر دیا جس سے باہر بجلی کی چمک نظر آ رہی تھی، اور مدھم مدھم گڑگڑاہٹ بھی سنائی دے رہی تھی جو بادلوں کی تھی۔ یہ گڑگڑاہٹ اس کے سارے وجود میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ لرزتے قدموں سے باہر نکل آئی اور اسی طرح ڈیوٹی روم میں پہنچ گئی۔ کسی نے اس کی جانب توجہ نہیں دی تھی، لیکن وہ کرسی پر بیٹھ کر خلا میں گھومنے لگی۔ کیا ہے یہ سب کچھ؟ کیا فضول باتیں ہیں؟ وہ آدمی شاید پاگل ہے، لیکن نہیں، وہ پاگل نہیں ہے۔ آخر اسے میرے بارے میں یہ سب کچھ کیسے معلوم ہو گیا؟ یہاں تک کہ اس نے حیات علی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جنہیں وہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن کیا کوئی ایسا علم بھی ہے جس کے ذریعے دوسروں کو اس کے بارے میں معلوم ہو جائے؟ کیا اس نے ایسا کوئی علم مجھے دے دیا ہے؟ کیا وہ جو کچھ کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا؟ اس وقت تو میری حالت بڑی خراب ہو گئی تھی۔ اب کوئی تبدیلی آئی ہے میرے اندر، یا کیا بات ہے ثنا؟ اس طرح خاموش کیوں بیٹھی ہو؟ ڈاکٹر فوزیہ کی آواز سنائی دی۔ نہیں ڈاکٹر، بس ایسے ہی۔ موسم بڑا قاتل ہو رہا ہے، مجھے بارش بڑی پسند ہے۔ آؤ گی میرے ساتھ؟ آ جاؤ، ایک چکر لگا لیں، پھر چائے پئیں گے۔ جی ڈاکٹر۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈاکٹر فوزیہ نے جنرل وارڈ میں مریضوں کو دیکھا۔ اس میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ پھر وہ اسپتال کے بیرونی حصے میں آ گئے اور ڈاکٹر فوزیہ نے وارڈ بوائے حمید سے چائے کے لیے کہہ دیا۔ دوسرے وارڈ بوائے سے اس نے کرسیاں منگائیں اور بارش سے قریب بیٹھ گئی۔ بارش مجھے بچپن سے پسند ہے۔ جب ہم گاؤں میں رہتے تھے تو میں ہمیشہ بارش میں بھیگتی رہتی تھی۔ ممی پاپا منع بھی کرتے تھے، لیکن میں ان کی خوش آمدید کرتی تھی کہ مجھے تھوڑی دیر اور بھیگ لینے دیں۔ آج بھی مجھے بارش بے پناہ پسند ہے۔ گاؤں کی زندگی بھی کیا ہوتی ہے ثنا؟ تم نے کبھی گاؤں دیکھا ہے؟
نہیں، ثنا نے گردن ہلا دی۔ فوزیہ بہت اچھی ڈاکٹر تھی۔ اسپتال میں اس کا ریکارڈ بہت شاندار تھا اور سارے ڈاکٹر اسے پسند کرتے تھے۔ اس کے اندر غرور نام کو نہیں تھا۔ نرس ثنا کے تو وہ بہت زیادہ قریب تھی، اور اگر ثنا اس کے چارج میں نہ بھی ہوتی تب بھی وہ اسے اپنے ذاتی معاملات میں مدد لے لیا کرتی تھی۔ ڈاکٹر فوزیہ کی باتوں نے اس کے ذہن کو کافی حد تک پرسکون کر دیا، اور کچھ دیر کے لیے اس کے ذہن سے سب کچھ نکل گیا۔ بارش چھم چھم برستی رہی۔ یوں لگتا تھا جیسے بارش ساری رات بند نہیں ہوگی۔ تقریباً 3:30 بجے ثنا راؤنڈ کے لیے نکلی۔ 4 مریض اس کے چارج میں تھے اور اس کی ڈیوٹی انہی کمروں پر تھی۔ باقی اس رو کے کمرے خالی تھے۔ اس نے 2 مریضوں کو دیکھا۔ تیسرا مریض وہی تھا جس نے اسے ایک عجیب ذہنی الجھن کا شکار کر دیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کے پاؤں لرز سے گئے۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کمرے کا ماحول نیم تاریک تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مریض کے پاس پہنچ گئی تاکہ اس کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ایک نرس کی تجربہ کار نگاہوں نے فوراً ہی بھانپ لیا کہ مریض زندگی سے محروم ہو چکا ہے۔ ایک زور کا چھناکا اس کے دماغ میں ہوا اور ایک لمحے کے لیے وہ ساری باتیں بھول گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر مریض کے سینے پر ہاتھ رکھا، نبض ٹٹولی، آنکھیں دیکھیں اور اس کے بعد پلٹ کر بری طرح دروازے کی طرف دوڑی۔ وہ بے سکون ہو گئی تھی۔ ڈیوٹی ڈاکٹر ایک کرسی پر بیٹھی سو رہی تھی۔ ڈاکٹر نادرا، پلیز اٹھیے ڈاکٹر نادرا، اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نادرا چونک کر سیدھی ہو گئی۔ ثنا خیریت؟ آئیے پلیز آئیے۔ وہ واپس پلٹ پڑی اور ڈاکٹر نادرا اس کے پیچھے پیچھے دوڑی۔ میری بات تو سنو ثنا، کیا ہوا؟ لیکن ثنا غڑاپ سے اس کمرے میں داخل ہو گئی تھی جس میں وہ پراسرار مریض موجود تھا۔ اس نے تیز روشنی جلا دی۔ ڈاکٹر نادرا اندر داخل ہو گئی۔ کیوں اتنی بدحواس ہو رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اسے دیکھیے، ثنا نے کہا، اور ڈاکٹر نادرا مریض کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے پرسکون انداز میں مریض کو دیکھا، پھر بولی، مر چکا ہے۔ ڈاکٹر نادرا کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا جس پر ثنا کو حیرت ہوئی، لیکن یہ حیرت صرف ایک لمحے رہی۔ وہ جانتی تھی کہ ڈاکٹر اس قدر عادی ہو چکے ہوتے ہیں ان مناظر کے کہ کسی کی موت پر انہیں کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ ڈاکٹر نادرا اب بھی مریض کا معائنہ کر رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، مگر اسے تو مرے ہوئے بہت وقت گزر چکا ہے، غالباً 3-4 گھنٹے۔ تم پہلے کب آئی تھیں اس کے پاس؟ 11:15 بجے۔ میں نے اسے آخری انجیکشن دیا تھا۔ اور تم نے اسے جس وقت انجیکشن دیا تھا، میرے اندازے کے مطابق اس کی موت کا وقت بھی وہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنی موت کے بارے میں جو پیشین گوئی کی تھی وہ اسی وقت درست ثابت ہو گئی تھی۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ثنا نے وہ انجیکشن بھی اس کی موت کے بعد ہی لگایا ہو۔ ایک بار پھر اس کے ذہن میں وہ ساری باتیں تازہ ہو گئیں۔ ڈاکٹر نادرا ضروری کام کرتی رہی۔ پھر اس نے کہا کہ بہرحال میں وارڈ بوائز کو اطلاع دے دیتی ہوں، اس کی لاش صحت خانے میں پہنچا دی جائے۔ آؤ، تم میرے ساتھ آؤ۔ نہ جانے کیوں تم اس وقت ذہنی ہیجان کا شکار ہو۔ مجھے تمہاری کیفیت کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، حالانکہ تم اس طرح متاثر ہو جانے والوں میں سے نہیں ہو۔ ثنا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ ڈاکٹر نادرا کے ساتھ باہر نکل آئی۔ ڈاکٹر نادرا ڈیوٹی روم پہنچ گئی۔ پھر اس نے وارڈ بوائز کو بلایا اور انہیں ہدایات جاری کرنے لگی۔ ساتھ ہی اس نے وہ رجسٹر اٹھا لیا تھا جس میں مریضوں کے بارے میں اندراج ہوتا تھا۔ یہ رجسٹر عام طور سے ریسیپشن کے پاس ہوا کرتا تھا، لیکن ریسیپشن بھی زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اور اس وقت یہ رجسٹر ڈاکٹر نادرا کے پاس موجود تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے اس رجسٹر میں اپنے مریض کی تفصیل دیکھی تھی۔ رجسٹر کھول کر اس نے تھوڑی دیر تک اس پر نگاہیں دوڑائیں، پھر بولی، یہ مریض اکیلا ہی یہاں آیا تھا اور اس نے اپنی انٹری خود کرائی تھی۔ اس سے پوچھا بھی گیا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اٹینڈنٹ ہے یا نہیں، تو اس نے کہا تھا کہ کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ اس کا شہر نہیں ہے۔ بعد میں اس کے بارے میں مزید کوئی تفصیل معلوم نہیں ہو سکی۔ ڈاکٹر مسعود کا نوٹ البتہ موجود ہے۔
کہ مریض کی کنڈیشن زیادہ اچھی نہیں ہے، اس کا مرض بھی پراسرار سا ہے اور صحیح طور پر اس کی کوئی تشخیص نہیں ہو سکی ہے۔ مریض نے خود بھی اس سلسلے میں کوئی خاص مدد نہیں کی، بس یہی کہا کہ پتہ نہیں اس کی طبیعت اس قدر کیوں خراب ہو گئی ہے، وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ تمام تفصیلات پڑھ لی گئیں۔ ڈاکٹر نادرا نے وارڈ بوائز کو ہدایت کر دی تھی کہ مریض کی لاش سرد خانے میں پہنچا دی جائے۔ اسپتال کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ صبح کو ثنا کی ڈیوٹی ختم ہو گئی اور وہ اپنی رہائش گاہ کی جانب چل پڑی جو اسپتال ہی میں تھی۔ اس کا گھر بھی اسپتال سے بہت زیادہ دور نہیں تھا، لیکن گھر والوں سے ایک جبکلش چل رہی تھی۔ ابو تو اس کی نوکری کی شدید مخالفت کرتے تھے اور ان کی یہ مخالفت آج بھی جاری تھی۔ انہوں نے ثنا سے بولنا چھوڑ دیا تھا اور چونکہ ابو کا گھر میں بڑا مقام تھا اور سب ان کی عزت کیا کرتے تھے، اس لیے بحالت مجبوری ان کے رویے میں بھی تھوڑی سی تبدیلی پائی جاتی تھی۔ حالانکہ ثنا اپنی تنخواہ لے جا کر امی کے ہاتھ پر رکھا کرتی تھی اور اس نے اپنی بڑی بہن ندا سے کہہ دیا تھا کہ صرف اسے اتنے پیسے دیتی جایا کریں جو اس کے کھانے پینے اور لباس کے لیے کافی ہوں، باقی سب گھر والوں کی ملکیت ہے۔ ابو نے تو اس کی تنخواہ بھی حقارت سے ٹھکرا دی تھی، لیکن امی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، وہ ثنا سے نفرت کرتے ہیں لیکن میں ماں ہوں۔ در حقیقت گھر کے مسائل اس قدر ہیں کہ یہ سب کچھ قبول کرنا ضروری ہے۔ صرف ابو کی وجہ سے ثنا نے اسپتال میں رہائش اختیار کی تھی اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اسے سنگل کوارٹر مل گیا تھا۔ بہرحال وہ ان زندگی کی عادی ہو گئی تھی۔ رات بھر کی ڈیوٹی دینے کے بعد بستر سے اچھی اور کوئی چیز نہیں ہوتی، چنانچہ گھر جا کر بس لباس تبدیل کیا تھا اور بستر پر لیٹ گئی۔ پھر تقریباً 11:30 بجے اس وقت جاگی جب برابر رکھے ہوئے موبائل فون پر ایک قومی نغمہ بج رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر آنے والے فون کا نمبر دیکھا اور پھر اسے آن کر کے کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف حیات علی بول رہا تھا۔ شکر ہے خدا کا، آپ کی آواز تو سنائی دی، ورنہ میں تو تفتیش کے لیے فوراً پہنچنے والا تھا۔ بس ابھی جاگی ہوں، موبائل کی آواز سن کر وہ نٹھال لہجے میں بولی۔ محترمہ، آپ کے جاگنے کا وقت کچھ بڑھتا نہیں جا رہا؟ آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ سونے سے بندہ موٹا ہونے لگتا ہے؟ جی ہاں، پتہ ہے مجھے، لیکن رات بھر ڈیوٹی انجام دینے کے بعد چند گھنٹے کی نیند سے کیا نیند پوری ہو جاتی ہے؟ ان گھنٹوں کو تقسیم کر لیجیے گا۔ مثلاً اگر آپ 7 بجے اپنے کوارٹر واپس پہنچتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ 10 بجے تک سو جائیے، پھر دوپہر کو 2 بجے سے 4:30 بجے تک۔ میرا خیال ہے کہ اس دوران نیند پوری ہو جانی چاہیے۔ انسپکٹر صاحب، آپ مجرموں کو پکڑ کر انہیں سزائیں دیجیے، یہ نیند اور سونے کے چکر میں نہ پڑا کریں۔ اچھا بھائی، اب یہ بتاؤ کہ ملاقات کب ہو رہی ہے؟ تھانے آ جاؤں؟ 2 کانسٹیبل بھیج کر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا کر بلا لیجیے۔ جی نہیں، 2 کانسٹیبلوں سے کام نہیں چلے گا، پوری بارات لے کر آنا پڑے گا آپ کے گھر، اور پھر ہتھکڑیاں تو زندگی بھر کے لیے ہیں، عمر قید جو دوں گا آپ کو۔ کیا بات ہے، کچھ زیادہ موڈ میں نہیں ہے؟ جا رہا ہوں، 3 دن کے بعد واپسی ہوگی، اتنی دیر سے رنگ کر رہا ہوں موبائل پر۔ کہاں جا رہے ہو؟ ثنا نے چونک کر پوچھا۔ آؤٹ آف سٹی جانا ہے، تفتیشی ٹیم لے کر، کم سے کم 3 دن میں واپسی ہوگی۔ کوئی مقابلہ وغیرہ ہے؟ ثنا نے تشویش سے پوچھا۔ مقابلہ نہیں ہے، بس تفتیش ہے، لیکن مقابلہ بھی ہوتا تو ڈر کس کو تھا؟ جو بندہ تم سے مقابلہ کر لے، اسے کسی اور مقابلے کی بھلا کہاں فکر رہ جاتی ہے؟ میں نے ناشتہ نہیں کیا، بھوک لگ رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے بابا، اٹھو اور ناشتہ کرو۔ ملنے تو نہیں آؤ گے؟ نہیں، ٹیم تیار ہے، ایس پی صاحب ساتھ جا رہے ہیں، کوئی چانس نہیں نکل سکتا، چنانچہ خدا حافظ۔ اللہ نگہبان، ثنا نے کہا اور حیات علی کے فون بند کرنے کے بعد خود بھی فون بند کر دیا۔ اب اس کا ذہن صاف تھا، وہ اپنی جگہ سے اٹھی، گھر کے کام کاج بھی کرنے تھے، برابر میں دوسرے کوارٹر بھی تھے جن میں نرسیں رہتی تھیں، لیکن اسے یہ ایک کمرے کا کوارٹر مل گیا تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا۔ دل میں تھوڑے سے دکھ کا احساس رہتا تھا
بھرا پورا گھر چھوڑنا پڑا تھا اپنی ضد کے لیے، لیکن ضد غلط نہیں تھی۔ ابو کی آمدنی انتہائی کم تھی، نیک فطرت انسان تھے، چاہتے تو اوپر کی کمائی بھی کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ دونوں بہنیں بیچاری بس زندگی گزار ہی رہی تھیں، بھائی بھی زندگی کے عمل میں مصروف تھے، لیکن ان تمام نصیحتوں کے ساتھ، جن میں اولین ترجیح یہی ہوا کرتی تھی کہ کمائی صرف حلال ہونی چاہیے، اس میں کوئی کھوٹ نہ ہو۔ ثنا کو ابو کی کچھ باتوں سے اختلاف تھا، کمائی بے شک حلال ہو۔ اب جیسے وہ نرس کے طور پر کام کر رہی تھی، بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کوئی خوش ہو کر اسے کچھ انعام کی شکل میں دے دے۔ کئی بار اس نے یہ رقمیں ٹھکرائی تھیں، لیکن ایک بزرگ خاتون نے ایک بار خوش ہو کر اسے 5,000 روپے دیے تھے۔ اس نے منع کیا تو وہ بولی، بیٹی، کسی کی خوشی میں شریک ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ نہ کرے، میں تمہیں خیرات تھوڑی دے رہی ہوں، نہ صدقہ۔ اگر تم ہماری خوشی میں شریک نہیں ہونا چاہتی تو لاؤ، یہ پیسے مجھے واپس کر دو۔ اتنی اچھی خاتون تھیں وہ کہ ثنا کو منع کرتے نہیں بن پڑی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کچھ نصیحتیں بھی کی تھیں اور ثنا نے ان کی نصیحتیں قبول کر لی تھیں۔ چنانچہ اگر کوئی کبھی خوشی سے اسے کچھ دے گیا تو اس نے اسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ یہ سب بہنوں اور بھائیوں کی فلاح پر ہی خرچ ہوتا تھا۔ اسے اسپتال سے یونیفارم بھی ملا کرتا تھا، 4-5 جوڑے بنا لیے تھے اپنے لیے۔ بس کبھی کوئی اسپتال ہی کی تقریب ہوئی تو شرکت کر لی، ورنہ ویسے اسے کہاں اور جانا ہوتا تھا۔ گھر کی تقریبات میں اس کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے ابو کے حکم کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ پورے گھر کی صفائی کی، چائے بنا کر پی، اور اس کے بعد زندگی کے وہی معمولات۔ ڈیوٹی شام کو 8 بجے شروع ہوتی تھی، چنانچہ وہ تیار ہو کر اسپتال پہنچ گئی اور پھر وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی تھی۔ اور پھر اس کمرے میں اسی شام ایک نیا مریض بھی آ گیا جو خاصی بری حالت میں تھا۔ اس کے آنے کے بعد تو مصروفیت دوہری ہو گئی اور وہ سارا تعصب بھی ختم ہو گیا جو اس کمرے کو دیکھ کر ذہن پر طاری ہونے لگا تھا۔ ڈیوٹی کا وقت ختم ہوا اور وہ اپنی رہائش گاہ پر پہنچی تو ذہن میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ چوتھے دن اسے اپنے گھر جانا تھا، یہ چھٹی کا دن تھا۔ گھر سے بے شک دور ہو گئی تھی، لیکن چھٹی کے دن پہنچ جاتی تھی۔ تمام لوگ اکھڑے اکھڑے سے ہوتے تھے، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ بھی بے بس ہیں۔ ابو کو سلام کرتی تھی تو وہ جواب دے کر اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے یا پھر باہر نکل جاتے تھے۔ ان کی ناراضگی دور نہیں ہوئی تھی۔ جب ابو نہیں ہوتے تھے تو بہنیں اور بھائی اس سے اچھی طرح ملتے تھے۔ آج بھی ابو گھر پر موجود نہیں تھے۔ اس نے ایک بہترین دن گزارا، شام کو واپس آ گئی تھی۔ اسی شام اس کی ساتھی نرس سمینہ اس کے پاس آ گئی۔ سمینہ اس کی دوست بھی تھی اور ایک دکھی لڑکی بھی، کافی وقت اس کے ساتھ گزار لیا کرتی تھی۔ کچھ پکا کر لائی تھی، کہنے لگی، کھانا کھا کر تو نہیں آئی امی کے ہاں سے؟ روک رہے تھے سب لوگ، لیکن کل سے صبح کی ڈیوٹی ہے اور مجھے تیاریاں بھی کرنی تھیں، اس لیے کھانا کھا کر نہیں آئی۔ میں تمہارے لیے کچھ پکا کر لائی ہوں، دیکھ لیا ہے میں نے، تم یہ تکلف نہ کیا کرو۔ چھٹی کا دن گزارنے کا یہی ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے۔ دونوں نے کھانا ساتھ ہی کھایا اور اس کے بعد ٹہلنے کے لیے باہر نکل آئیں۔ اسپتال کا یہ حصہ بھی پورے اسپتال کی طرح بہت خوبصورت تھا۔ اسٹاف کے لیے کوارٹر بھی بڑے سلیقے سے بنائے گئے تھے۔ سامنے ایک چھوٹا سا لان تھا، پھر اس کے بعد پکی جگہ اور اس کے بعد ایک اور بڑی جگہ جہاں گاڑیاں پارک کی جاتی تھیں۔ انہوں نے ڈاکٹر تصور جلیل کو دیکھا جو اسپتال کے بہت بڑے ڈاکٹروں میں سے تھے۔ کمال کی پرسنالٹی تھی اس شخص کی، بلند و بالا قد، لمبا چوڑا جسم، البتہ چہرہ خاصا خشک، کھردرا اور کسی قدر بھدے نقوش پر مشتمل تھا۔ اسے ایک نگاہ دیکھنے والا اگر اجنبی ہو تو یقینی طور پر اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہوگا، لیکن جب اس سے بات کی جاتی تو بات کرنے والے کا سارا خیال غلط ثابت ہو جاتا، کیونکہ تصور جلیل
بہت ہی نرم خو اور شفیق فطرت کا مالک تھا۔ خود ثنا کو کتنی ہی بار اس سے واسطہ پڑا تھا، وہ کسی سے سخت لہجے میں بات کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ غالباً کہیں باہر سے آیا تھا، خود گاڑی ڈرائیو کرتا تھا۔ اپنی قیمتی کار سے اتر کر وہ پروقار قدموں سے چلتا ہوا اسپتال کے ایک مخصوص حصے کی طرف جانے لگا۔ ثمینہ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، اس شخص کے بارے میں صحیح اندازہ شاید آج تک کوئی نہیں لگا سکا۔ آؤ یہاں بیٹھتے ہیں۔ ثمینہ اس پرفضا جگہ ایک بینچ پر بیٹھ گئی، ساتھ ثنا بھی بیٹھ گئی۔ ہاں واقعی ڈاکٹر تصور ایک پراسرار وجود کی مانند ہے۔ کیا تم یقین کرو گی ثنا کہ میں نے انہیں زاروں قطار روتے ہوئے دیکھا ہے۔ روتے ہوئے؟ ہاں، اپنے کمرے میں، اس وقت جب وہاں کوئی نہیں تھا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ تم نے ان کے کمرے کی عقبی کھڑکی دیکھی ہوگی۔ میں بالکل اتفاق سے وہاں سے گزر رہی تھی تو میں نے ایک عجیب سی آواز سنی اور میں رک گئی۔ تب میں نے ڈاکٹر تصور کو روتے ہوئے دیکھا۔ ویسے بھی ان کی زندگی سے ایک افسوسناک واقعہ منسلک ہے۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ سنا ہے کہ ان کی بیوی اچانک غائب ہو گئی تھی، یا کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے۔ 3 سال پہلے میں یہاں نہیں تھی۔ مجھے کسی نرس نے یہ بات بتائی تھی کہ ڈاکٹر تصور کی بیوی کو شاید اغوا کر لیا گیا تھا اور ڈاکٹر تصور اسے حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔ کافی عرصے تک پولیس تفتیش کرتی رہی، لیکن بیوی بازیاب نہیں ہو سکی۔ یقیناً یہ شخص اس کی وجہ ہی سے غمزدہ رہتا ہے۔ بچے وغیرہ ہیں؟ ثنا نے پوچھا۔ نہیں، شاید بچہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر تو ان کا رونا بجا ہے۔ ویسے میں نے بھی یہ بات محسوس کی ہے کہ وہ کچھ دکھی دکھی سے نظر آتے ہیں۔ بس یار، زندگی شاید ہے ہی مشکلات کا نام۔ کسی کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے؟ ثنا دیر تک ڈاکٹر تصور کے بارے میں بات کرتی رہی تھی۔ صبح کی ڈیوٹی تھی، اس لیے رات کو سونے لیٹ گئی۔ ذہن میں ڈاکٹر تصور کا خیال تھا۔ کتنا بڑا ڈاکٹر ہے، لیکن اندر سے کتنا دکھی ہے۔ پتہ نہیں بیوی کو اغوا کر لیا گیا تھا یا وہ خود کہیں چلی گئی۔ حقیقتیں کب سامنے آتی ہیں؟ پھر اس نے خواب میں ڈاکٹر تصور کو دیکھا۔ نقوش بے شک بھدے تھے، لیکن نوجوانی میں بھی وہ اسی قدر نرم خو تھا۔ شام سندر اسپتال میں جاب کر رہا تھا کہ نوشاب اپنی ماں کے ساتھ اسپتال آئی۔ ماں کی حالت بہت خراب تھی۔ نوشاب رو رہی تھی۔ ایمرجنسی میں اس وقت ڈاکٹر تصور ہی تھا۔ میری ماں کو بچا لیجیے ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے کچھ کیجیے، ہم بہت غریب لوگ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 6,000 روپے کیش کاؤنٹر پر جمع کرائیں اور کارڈ بنوا لیں، تب انہیں دیکھا جائے گا۔ یہ بات اسپتال کے قانون کے مطابق تھی، لیکن نوشاب رو رہی تھی اور وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ آپ بھی وہی کہیں گے جو دوسرے کہہ رہے ہیں؟ ہائے، میں کیا کروں؟ نوشاب کہنے لگی اور وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے ایمرجنسی میں ایک بیڈ کا انتظام کیا اور پھر اپنے ساتھی ڈاکٹر فیاض سے بولا، میری آنٹی ہیں، دیکھو میں کیش کاؤنٹر سے کارڈ بنوا کر لاتا ہوں۔ تصور کی آنٹی ہوں اور کوئی تساہل برتے؟ نہ صرف ڈاکٹر فیاض بلکہ ڈاکٹر نازیہ بیگ، ہما احمد اور سہیل خان سب اس بیڈ کے گرد جمع ہو گئے، اور کچھ دیر کی مسلسل کوششوں سے نوشاب کی ماں کی حالت ہی بدل گئی۔ ڈاکٹر تصور کی آنٹی 10 دن میں اپنے پیروں پر کھڑی ہو گئی تھیں، اور نوشاب ڈاکٹر تصور کی ممنون کرم ہو گئی تھی۔ آپ مسیحا ہیں ڈاکٹر صاحب، میں آپ کا یہ احسان کیسے اتاروں گی؟ اگر آپ اسے احسان سمجھتی ہیں تو میری نشانی کے طور پر اپنے پاس رہنے دیجیے۔ ہر چیز واپس دینے کے لیے تو نہیں ہوتی، ڈاکٹر تصور نے کہا۔ نوشاب کی والدہ ڈسچارج ہوئیں تو نوشاب نے آنسو بھری آواز میں کہا، ہم جا رہے ہیں، لیکن آپ ہمیں ہمیشہ یاد رہیں گے۔ کاش ہمارا گھر اس قابل ہوتا کہ ہم آپ کو وہاں بلا سکتے۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ مجھے اپنے گھر آنے کے لیے کہیں گی۔ جہاں تک گھر کے کسی قابل ہونے کی بات ہے تو جہاں آپ رہتی ہیں وہاں عبادت کی جا سکتی ہے۔ تم ہمارے گھر آؤ گے بیٹے؟ نوشاب کی والدہ نے پوچھا۔
اگر آپ اجازت دیں گی تو ہم تمہارا انتظار کریں گے۔ نہیں، میں آپ کو خود وہاں لے کر چلوں گا۔ پھر وہ گھر نوشاب اور اس کی ماں کا گھر نہیں رہا، وہاں ڈاکٹر تصور کا بسیرا بھی ہو گیا۔ ٹھیک 7 ماہ کے بعد نوشاب کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ڈاکٹر تصور نے اس طرح نوشاب کو تحفظ دیا تھا کہ ایک لمحے کے لیے بھی نوشاب کو یہ احساس نہ ہو سکا کہ وہ تنہا ہو گئی ہے۔ آخر کار ڈاکٹر تصور نے نوشاب سے درخواست کی کہ اگر وہ اسے اپنی زندگی کے ساتھی کی حیثیت سے قبول کر لے تو یہ ڈاکٹر تصور کی زندگی کی معراج ہوگی، اور نوشاب نے اس کے پاؤں پکڑ لیے اور کہا کہ اگر وہ اسے اس قابل سمجھتا ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی اس کے لیے اور کوئی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر تصور نے بڑی سادگی کے ساتھ نوشاب سے نکاح کیا اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ ایک اکیلا انسان تھا۔ نوشاب کو ایک ایسی زندگی مل گئی جو اس کے خیال سے بھی باہر تھی۔ ڈاکٹر تصور اسے دیوانوں کی طرح چاہتا تھا اور اس نے اپنی کوششوں سے نوشاب کے لیے ہر وہ شے مہیا کر دی تھی جو اس کی خوشیوں میں 4 چاند لگا دیتی۔ اتنا چاہتا تھا وہ نوشاب کو کہ لوگ نوشاب کی تقدیر پر رشک کرتے تھے۔ ادھر ڈاکٹر تصور کی حیثیت بھی بدلتی جا رہی تھی۔ نوشاب سے ذہنی طور پر مطمئن ہونے کے بعد اس نے اپنی ذہانت کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا اور ترقی کی منازل طے کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ انتظامیہ کی طرف سے بیرون ملک جا کر تربیت حاصل کرنے کی آفر ملی تو نوشاب کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے بہت مشکل تھا، لیکن نوشاب نے ہی اسے سہارا دیا اور کہا کہ اسے اپنی زندگی کے مقاصد کے حصول کے لیے جانا چاہیے، اور ڈاکٹر تصور ملک سے باہر چلا گیا۔ اتنی محبت، اتنی دیوانگی کا مظاہرہ کیا اس نے کہ حد ہو گئی۔ روزانہ نوشاب سے گفتگو کرتا، اس کے لیے تحائف بھیجنا اس کا معمول تھا۔ پھر ایک طویل وقت گزارنے کے بعد وہ واپس پلٹا تو نوشاب نے اس کا اس طرح استقبال نہیں کیا جس کی وہ توقع رکھتا تھا۔ ڈاکٹر تصور نے سوچا کہ شاید وہ انسانی فطرت سے آگے کی باتیں سوچنے لگا ہے۔ ایک انسان اتنا ہی کر سکتا ہے کسی کے لیے جتنا نوشاب کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے اسی پر صبر کر لیا، لیکن پھر کچھ اور باتیں علم میں آئیں۔ نوشاب نے کچھ دوست بنا لی تھیں اور اکثر ان سے ملنے چلی جاتی تھی۔ ایک بار بھی اس نے بات نہ کہی کہ وہ ڈاکٹر تصور کو اپنی کسی دوست سے ملائے، نہ ہی کسی دوست کو اس نے اپنے گھر بلایا۔ کئی نام ڈاکٹر تصور کے علم میں آ چکے تھے: صوفیہ، کشمالہ، نورین۔ نوشاب اس سے ان لوگوں کی باتیں تو کرتی تھی، لیکن جو باتیں نوشاب ان کے بارے میں بتاتی تھی کبھی کبھی انہیں بھول بھی جاتی اور کچھ اور باتیں بتانے لگتی۔ ایک بار ڈاکٹر تصور نے ان سے پوچھا کہ آخر وہ اسے ان سے کیوں نہیں ملاتی؟ کیا اس لیے کہ ڈاکٹر تصور کوئی حسین شخص نہیں ہے؟ تو نوشاب اسے تسلی دلاسے دیتی اور کہتی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ نوشاب اپنی کسی دوست کے ہاں کسی تقریب میں گئی اور ڈاکٹر تصور غیر متوقع طور پر اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو گیا۔ کچھ دوستوں نے اسے کہیں چلنے کی دعوت دی۔ نوشاب کے بارے میں اسے یہ معلوم تھا کہ دوستوں کے ہاں کسی تقریب میں گئی ہوئی ہے۔ اس نے اس سلسلے میں کشمالہ کا نام لیا تھا۔ ڈاکٹر تصور اپنے دوستوں کے ساتھ ایک تقریب میں چلا گیا اور حیرت انگیز طور پر اس نے یہاں نوشاب کو دیکھا۔ نوشاب ایک ایسا لباس پہنے ہوئے تھی جس کے بارے میں ڈاکٹر تصور کو کبھی علم نہیں ہوا تھا، اور اس تقریب میں وہ ایک خوبصورت سے نوجوان کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ ڈاکٹر تصور کو اس نوجوان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا۔ نوشاب جس طرح اس سے بات کر رہی تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس نوجوان سے بہت بے تکلف ہے۔ ڈاکٹر تصور کے دل کو جو دھچکا لگا وہ بہت ہی شدید تھا۔ وہ کسی بہانے سے وہاں سے چلا آیا، لیکن جو اس پر بیت رہی تھی وہی جانتا تھا۔ نوشاب واپس آئی تو اس نے صرف طبیعت کی خرابی کا بہانہ کیا اور وہی کہانیاں سناتی رہی کہ کشمالہ کے ساتھ یہ ہوا، کشمالہ کے ساتھ یوں پروگرام رہا۔ ڈاکٹر تصور کے دل کو کریت لگ چکی تھی
اس کے بعد اس نے باقاعدہ اسے پروگرام ترتیب دیے جس میں یہ پتہ چلے کہ وہ مصروف ہے، لیکن اس نے دیکھا کہ اس کے گھر سے باہر نکلتے ہی نوشاب بھی تیار ہو کر چل پڑتی تھی۔ نوشاب کو 2-3 جگہ پر دیکھا گیا جہاں اجنبی لوگ اس کے ساتھ تھے۔ پھر ایک دن ڈاکٹر تصور نے کہیں جانے کا پروگرام بنایا اور گھر سے چلا گیا۔ پروگرام کے مطابق اسے 3 دن کے بعد آنا تھا، لیکن اسی رات تقریباً 11 بجے وہ واپس آ گیا۔ گھر کا حلیہ ہی بدلا ہوا تھا۔ بڑے حال میں کئی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں موجود تھے اور عیش و عشرت میں وقت گزارا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر تصور یہ برداشت نہ کر سکا اور ان کے سامنے پہنچ گیا۔ سب پر روز پڑ گئی تھی۔ نوشاب بھی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر تصور نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ لوگ اپنا پروگرام جاری رکھیں، پلیز ذرا بھی کچھ محسوس نہ کریں، اور پھر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد پارٹی ختم ہو گئی تھی۔ سب لوگ چلے گئے تو نوشاب سہمی سہمی سی اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر تصور ایک کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا باہر آسمان میں بکھرے ہوئے ستاروں کو دیکھ رہا تھا۔ تم جاگ رہے ہو؟ اس نے کہا۔ سو جانا چاہیے تھا مجھے، ڈاکٹر تصور نے سوال کیا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ تمہارے بارے میں۔ کیا؟ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکا ہوں۔ تم نے خود کو پوری طرح تبدیل کر لیا ہے۔ تم نے جن دوستوں کا تذکرہ کیا ہے ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ البتہ میں نے تمہیں کئی نوجوانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ آج بھی میں نے جو کچھ دیکھا ہے، اس سے پہلے میرے علم میں یہ سب نہیں تھا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد نوشاب نے کہا، اب کیا ارادہ ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ مجھے چھوڑ دو گے؟ نہیں۔ پھر تمہارا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا ہونا چاہیے؟ میں نے تم سے پہلے بھی سوال کیا تھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آرام کرو، ڈاکٹر تصور نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ پھر وہ گھر میں نہیں رکا اور اسپتال چلا گیا۔ اس کے بعد وہ اکثر راتیں اور دن اسپتال میں ہی گزارنے لگا۔ کوئی 2 ہفتے گزر گئے۔ اس دن بھی وہ اسپتال میں ہی تھا کہ اسے نوشاب کا فون ملا۔ گھر آؤ گے؟ اس نے پوچھا۔ کیوں؟ کام ہے تم سے؟ آ جاؤں گا، اس نے کہا اور پھر وہ گھر پہنچ گیا۔ نوشاب ایک خوبصورت ساڑی باندھے ہوئے تھی اور بے حد حسین نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر تصور نے اسے دیکھا اور بولا، کیا کام ہے؟ آؤ میرے ساتھ، نوشاب نے سنگین لہجے میں کہا اور ایک طرف چل پڑی۔ ڈاکٹر تصور نے اسے معنی خیز انداز میں دیکھا اور اس کے ساتھ ہو لیا۔ نوشاب اسے ساتھ لیے ہوئے اس بڑے کمرے کے پاس پہنچ گئی جو عام طور سے استعمال میں نہیں رہتا تھا، بس اسے سجا کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا اور اس کے بعد دیوار میں لگا ہوا سوئچ آن کر دیا۔ کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔ اس روشنی میں ڈاکٹر تصور نے کمرے کے درمیان سجی ہوئی اس میز کو دیکھا جس کے عین درمیان ایک بہت ہی خوبصورت کیک رکھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میز پر بہت سے ڈبے سجے ہوئے تھے جن میں سے کچھ میں سوٹ پیس، ٹائیاں، پرفیوم اور اسی طرح کی دوسری اشیاء تھیں۔ ڈاکٹر تصور جلیل نے مسکراتی نگاہوں سے نوشاب کو دیکھا اور نوشاب بے اختیار مسکرا پڑی۔ اس کی آواز ابھری، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو تصور، کیا تمہیں اپنی سالگرہ کا دن یاد تھا؟ تصور جلیل کو واقعی یہ بات یاد نہیں تھی کہ آج اس کی سالگرہ ہے۔ شروع میں 1-2 بار ان لوگوں نے باقاعدہ ایک دوسرے کی سالگرہ منائی تھی، لیکن پھر یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا تھا۔ تصور جلیل اپنی مصروفیات میں گم ہو گیا تھا۔ ہاں، وہ نوشاب کی سالگرہ پر کوئی نہ کوئی قیمتی تحفہ ضرور دیا کرتا تھا، بلکہ جب ملک سے باہر تھا تو کئی بار اس نے کئی قیمتی تحائف نوشاب کو بھجوائے تھے، لیکن اب بہت دنوں سے یہ سلسلہ منقطع تھا۔ تصور جلیل نے مسکراتی نگاہوں سے نوشاب کو دیکھا، پھر بولا، سہ نصیب، یہ اس بار ہماری سالگرہ کیسے یاد رہ گئی؟ تصور، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ جو کچھ ہوا وہ کیسے ہو گیا یہ میں نہیں جانتی۔
इंसान हूँ, कच्चे जहन की मालिक हूँ, भटक गई लेकिन वापसी चाहती हूँ। डॉक्टर तसव्वुर ने अपना रुख तब्दील किया और नौशाब को यूं महसूस हुआ जैसे ये किसी इंसान का नहीं बल्कि भेड़िए का चेहरा हो, लेकिन सिर्फ एक लम्हे के लिए। दूसरे लम्हे इसे डॉक्टर तसव्वुर मुस्कुराता हुआ नजर आया तो नौशाब ने सोचा कि हो सकता है ये इसके दिल के अंदर का चोर हो, जिसमें इसे डॉक्टर तसव्वुर का चेहरा इस कदर भयानक नजर आया था। वो तो बहुत ही नर्म दिल और नर्म ख़ू इंसान है। इसने कहा, चलो ठीक है, पुराना मकूला है कि सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, तो इसे भूला नहीं कहा जा सकता। ओ डियर तसव्वुर, तुम किस कदर असीम हो। बस मैं आओ फिर आज इस खुशी में खाना बाहर खाएंगे और खूब खुशियाँ मनाएंगे। तुम्हें मेरी ये काविश पसंद आई? हाँ, क्यों नहीं, इसमें तुम्हारा खुलूस झलकता है। तुमने इतनी सारी चीज़ें मेरे लिए ख़रीदी हैं। बस तसव्वुर, तुम नौशाब जुमला पूरा ना कर सकी। डॉक्टर तसव्वुर ने कहा, तो फिर मैं लिबास तब्दील किए लेता हूँ। तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, बड़ा एहतमाम किया है तुमने मेरे लिए। नौशाब ने कोई जवाब नहीं दिया। डॉक्टर तसव्वुर के लिए उसने अपनी पसंद का लिबास निकाला। बस इसके चेहरे के नकूश ही भद्दे थे, वरना जिस्मानी तौर पर वो बड़ी दिलकश शख्सियत का मालिक था। शानदार सूट में मलबूस होकर दोनों बाहर निकल आए। न जाने क्यों आज नौशाब डॉक्टर तसव्वुर से बड़ी उल्फत का इजहार कर रही थी। वो खुश भी नज़र आ रही थी। बहरहाल एक आला दर्जे के होटल में पहुंचकर उन्होंने डिनर किया। नौशाब बहुत सी बातें करती रही थी। डॉक्टर तसव्वुर ने भी इससे बहुत सारी बातें की थीं। माजी के किस्से दोहराए गए थे, लेकिन कहीं भी डॉक्टर तसव्वुर ने इस बात का इज़हार नहीं किया था कि उसके दिल में कोई मैल है। फिर इसके बाद इसने हंसते हुए कहा, और डार्लिंग, अब हम एक नई जगह माजी की यादों को ताज़ा करेंगे। माजी की यादें? हाँ, वो रात जब तुम पहली बार एक दूसरे को अपने दिल की कहानियाँ सुना रहे थे। नौशाब ने शर्माने की अदाकारी की। फिर जब डॉक्टर तसव्वुर की कार सड़क पर दौड़ने लगी तो उसने कहा, वो नई जगह कौन सी है? वाकई बड़ा अनोखा लगेगा। क्या शहर से बाहर चल रहे हैं हम? नहीं, शहर से बिल्कुल बाहर तो नहीं, बस एक नवाई इलाके में एक नए घर में। किसका घर है वो? तुम्हारा। क्या मतलब? बहुत सी बातें अभी तक तुम्हारे इल्म में नहीं आई थीं। ये घर मेरे आबा और अजदाद का बनवाया हुआ है और मैं इसकी देखभाल करता हूँ, लेकिन वो किसी के इस्तेमाल में नहीं। तुमने मुझसे पहले इसका तज़किरा कभी नहीं किया। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें बेहकीकत समझा जाता है और इनका तज़किरा एक तरह से बेमकसद ही होता है। कार नवाई इलाके से निकल आई। वो जगह थी तो बेहद पुरफ़िज़ा, लेकिन बड़ी सुनसान सुनसान सी थी। डॉक्टर तसव्वुर ने एक बंगले के सामने गाड़ी रोकी। बंगले के गेट पर ताला पड़ा हुआ था। डॉक्टर तसव्वुर ने उतरकर वो ताला खोला था और कार को अंदर ले गया। क्या हम शहर की रौनकों को छोड़कर आज यहाँ रात गुजारेंगे? क्या तुम्हें अनोखा अनोखा नहीं महसूस होगा? शायद, नौशाब ने खोए खोए से लहजे में कहा। डॉक्टर तसव्वुर इसे लिए हुए अंदर दाखिल हो गया और रोशनियां जलाता जा रहा था। मकान वाकई बहुत खूबसूरत था। नौशाब को हैरत होने लगी कि अगर ऐसा कोई मकान डॉक्टर तसव्वुर के पास था तो उसने कभी इसका तज़किरा क्यों नहीं किया था। इससे भी ज़्यादा हैरतनाक बात यह हुई कि डॉक्टर तसव्वुर इसे लिए हुए एक कमरे में पहुंचा और यहाँ उसने दीवार में लगे हुए एक स्विच को दबाया और एक ऐसी जगह दरवाज़ा खुल गया जहाँ किसी दरवाजे की मौजूदगी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। डॉक्टर तसव्वुर ने ऊपर ही से रोशनी की और इस छोटे से तहखाने में सीढ़ियाँ नजर आने लगीं, लेकिन अंदर से किसी किस्म की घुटन या सीलन की बू नहीं आई थी। कहाँ जा रहे हो तसव्वुर? आज तो तुम बहुत कमाल कर रहे हो। हाँ डार्लिंग, तुमने भी तो कमाल ही किया है ना। क्या सरप्राइज़ दिया है मुझे सालगिरह का। मुझे खुद भी याद नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है।
کہ تم نے میرے سالگرہ کے دن کو یاد رکھا۔ تصور، دیکھو اب مجھ سے کوئی طنز کی بات نہ کہنا، میں ذرا جذباتی ہو رہی ہوں۔ تصور ہنستا ہوا نیچے اتر گیا۔ تہخانہ بالکل سادہ سا تھا، یہاں فرنیچر بھی معمولی ہی پڑا ہوا تھا، ایک چرپائی، پانی کے مٹکے وغیرہ، کچھ برتن۔ کمال ہے، یہ تو کسی درویش کی خانقاہ معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، یہاں آنے کا راستہ ہے لیکن یہاں سے جانے کا راستہ نہیں ہے، ڈاکٹر تصور نے کہا۔ اچانک ہی نوشاب کو اس کا لہجہ کچھ بدلا ہوا سا محسوس ہوا۔ میں سمجھی نہیں۔ تم نے اوپر سے دیکھا، ایک بٹن دبانے سے تہخانے کا دروازہ کھل جاتا ہے، لیکن نیچے کوئی ایسا بٹن نہیں ہے جس سے اوپر جانے کا راستہ کھل جائے۔ مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ بیٹھو، تصور نے کہا۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ کوئی جگہ ہے بھلا؟ نہیں نوشاب، اتنی جلدی اپنا ماضی نہیں بھول جاتے، تمہارا گھر بالکل ایسا ہی تھا، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ اب کیوں یاد دلا رہے ہو؟ نہیں، ماضی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے، یہی تو غلطی ہوتی ہے انسان کی کہ وہ ذرا سی بہتر زندگی پاتے ہی سب سے پہلے جس چیز کو بھولتا ہے وہ اس کا ماضی ہوتا ہے۔ حالانکہ اگر ماضی کو یاد رکھا جائے تو بہت سے فائدے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں میری بات سے اتفاق نہ ہو، لیکن میں اسی کو مانتا ہوں۔ بیٹھو۔ ڈاکٹر تصور ایک کرسی گھسیٹ کر خود بیٹھ گیا اور نوشابہ پلنگ پر بیٹھ گئی۔ وہ بولی، ہم نے کتنے خوشگوار ماحول میں یہ شام گزاری ہے، یہاں آ کر تم نے میرے ذہن کو تکدر کا شکار کر دیا ہے۔ نہیں نوشاب، بیٹھو، اس جگہ میں ایک اپنی دلکشی ہے، اسے نظر انداز مت کرو، ڈاکٹر تصور نے کہا۔ تمہاری باتیں مجھے عجیب سی لگتی ہیں، تم نے مجھے اس قدر عیش کا عادی بنا دیا ہے کہ اب میں اس طرح کا ماحول اور مناظر برداشت نہیں کر سکتی۔ چلو، شکر ہے تم نے اعتراف تو کیا کہ اس عیش خوشی کا عادی بھی میں نے ہی تمہیں بنایا ہے، ورنہ بذات خود تم کچھ نہیں تھیں۔ آج بھی ایسی باتیں کرو گے؟ آج ہی تو ایسی باتیں کرنے کا وقت آیا ہے نوشاب۔ بہت سی باتیں تمہیں میرے بارے میں نہیں معلوم، بس بچپن سے بگڑا ہوا مزاج ہے، میں انسانوں سے صرف دوستی کرنا چاہتا ہوں، میری شکل بھدی ہے، نقوش اچھے نہیں ہیں، میں نے بہت بار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ میرے چہرے سے کوئی متاثر نہیں ہو سکتا، تو پھر کون سا ایسا عمل کیا جائے کہ میں انسانوں کو اپنی جانب راغب کر سکوں، اور وہ عمل محبت اور دوستی کا عمل تھا۔ تم یقین کرو، اس عمل سے میں نے بڑے بڑے فائدے حاصل کیے، مجھے بہت سی دوستیاں، بہت سی محبتیں حاصل ہو گئیں، لیکن ایک خرابی میرے اندر پیدا ہو گئی، وہ یہ کہ اگر کہیں کوئی دوست میرے خلوص کا مذاق اڑائے اور مجھے بے وقوف سمجھ کر دو کوڑی کا کر دے تو نوشاب، میری زندگی میں اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ نوشاب، نہ جانے کیوں سہم سی گئی، ڈاکٹر تصور جلیل کا لہجہ اسے بڑا ہی خوفناک محسوس ہوا تھا۔ وہ پریشان نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تو ڈاکٹر تصور مسکرا کر بولا، ہاں نوشاب، میں نے کبھی کسی ایسے شخص کو معاف نہیں کیا جس نے میرا دل توڑا ہو اور میرے خلوص کو ملیا میٹ کر دیا ہو۔ تمہارا اشارہ میری طرف تو نہیں ہے؟ نوشاب نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ تمہاری ہی طرف ہے، بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ تم جانتی ہو نوشاب، تم نے مجھے قبول کیا، میں خود تمہاری جانب بڑھنے کی ہمت نہیں کر سکا تھا، میں نے بے لوث خدمت کی تھی تمہاری والدہ کی، ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے، تم متاثر ہوئیں اور تم نے مجھے یہ تاثر دیا کہ تم مجھے بہت اچھا سمجھتی ہو۔ بہت مشکل سے میں نے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچایا جہاں میں تمہاری محبت کا طلبگار ہوا، اور نوشاب، امی کے انتقال کے بعد تم نے مجھے اس طرح قبول کیا کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر میں نے اپنے اطراف میں بکھرے ہوئے تمام دروازے بند کر دیے، صرف ایک دروازہ کھلا رکھا اور وہ تھا تم تک جانے کا دروازہ۔ نوشاب، میرے دل میں یہ امنگ اور آرزو بیدار ہو گئی کہ میں تمہیں دنیا کی ہر وہ چیز دے دوں جو تمہاری آنکھوں میں خواب بنی ہو۔ میں اس میں مصروف ہو گیا۔
محبتوں کا یہ تاج محل لے کر میں ملک سے باہر گیا، مگر یہ بھول گیا تھا کہ تاج محل کا تصور ہی المیوں کا مظہر ہوتا ہے۔ پھر میری زندگی میں بھی المیوں کا آغاز ہو گیا۔ واپس آ کر میں نے جو کچھ دیکھا اس نے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ میں نے سوچا اب کیا کروں، کیا کرنا چاہیے مجھے؟ کئی بار میں نے سوچا کہ خاموشی سے کہیں روپوش ہو جاؤں اور بقیہ زندگی اس طرح گزار دوں کہ جیسے انسانوں میں میرا شمار ہی نہیں ہے۔ تب میرے اندر سے ایک آواز ابھری کہ بھلا میرا کیا قصور ہے؟ میں ڈاکٹر تصور جلیل کو کیوں سزا دوں؟ یہ سزا تو اس کے لیے ہونی چاہیے جس نے ڈاکٹر تصور جلیل سے اس کا ہر خوبصورت تصور چھین لیا۔ اور نوشاب، میں نے اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ تم نے مجھ سے بے وفائی کی، مجھے بھی تو حق تھا اس کا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ یہ کہ میرے ہاں معافی کا کوئی خانہ نہیں ہے۔ میں دوستی کرتا ہوں یا پھر دشمنی۔ تو تم مجھ سے دشمنی کرو گے؟ کرو گی کیا؟ کر دی دشمنی میں نے تم سے؟ کیا سمجھی؟ کیا چاہتے ہو تم؟ یہ بتاؤ۔ تھوڑا سا سچ بول دو گی؟ ہاں بول دوں گی۔ آج اچانک تمہارے رویے میں یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی؟ یہ سچ میں نہیں بول سکتی۔ واہ، اچھی لگی تمہاری یہ بات۔ یقیناً اس سچ کے پیچھے کوئی بہت بڑی برائی ہوگی۔ شاید تم مجھے بے وقوف بنا کر کوئی بڑا کھیل کھیلنا چاہتی ہوگی، لیکن چھوڑو، مجھے بہت زیادہ دلچسپی نہیں ہے اس بات سے۔ ہر شخص کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتا ہے۔ تمہارے کھیل کھیلنے سے پہلے ہی میں نے اپنا کھیل کھیل ڈالا، کیا سمجھی؟ تم مجھے بتاؤ، تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا تم مجھے قتل کر دو گے؟ ارے نہیں، میں ایسی حماقت کا قائل نہیں ہوں۔ تم یہ بات مت سوچو کہ میں اس طرح تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تم میری محبت ہو سکتا ہے زندگی کے کسی دور میں تمہیں معاف بھی کر دوں، لیکن ابھی نہیں۔ وہ وقت آنے دو جب میں تمہیں معاف کرنے کے بارے میں سوچوں۔ میں پوچھتی ہوں، آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ مجھے تمہاری باتوں سے اب ڈر لگ رہا ہے۔ یہ جگہ دیکھو، تمہیں پسند نہیں ہے؟ حالانکہ پسند ہونی چاہیے۔ یہ تمہارا ماضی ہے اور تم واپس اپنے ماضی میں جا رہی ہو۔ کیا مطلب؟ کیا تم مجھے یہاں قید کر دو گے؟ ہاں، ایسا ہی ارادہ ہے میرا۔ اب تم یہیں رہو گی نوشاب، اور میں تمہاری گمشدگی کا اعلان کر دوں گا۔ تم یہاں رہو گی لیکن بھوکی پیاسی۔ تمہارے جسم پر جو یہ لباس ہے نا، بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ جب تک یہ خوبصورت لگ رہا ہے لگتا رہے گا، اور پھر جب یہ بوسیدہ ہو جائے گا تب بھی تمہیں یہیں رہنا ہوگا۔ اگر اس دوران تمہیں موت آ جاتی ہے تو آ جائے، وہ تو آنی ہی ہے۔ زندگی اور موت دو ہی چیزیں ہوتی ہیں انسان کی زندگی میں۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں زندگی نہ ملے، مر جاؤ گی تب بھی تمہاری لاش یہیں دفن کر دوں گا، لیکن باہر نہیں لے کر جاؤں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ کتنی بے دردی سے میری موت کا تذکرہ کر رہے ہو۔ ہاں نوشاب، میری محبت، تمہیں اسی طرح مرنا چاہیے۔ یہی میرے دل کے درد کا علاج ہے۔ تم نے کبھی نہیں سوچا ملک سے باہر رہ کر میں نے ایک ایک لمحہ تمہاری یاد میں گزارا ہے۔ مجھے بتاؤ نوشاب، کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ میری طرف سے تمہارے لیے کوئی کوتاہی، کوئی بے وفائی ہوئی ہو؟ چلو یہاں کی بات چھوڑ دو، باہر کی دنیا جو کچھ ہے تھوڑا بہت تو تمہیں اس کے بارے میں معلومات حاصل ہے۔ اس دنیا میں انسان کے لیے کیا کچھ موجود ہے اتنا تو تم جانتی ہو، لیکن جب بھی کبھی ایسا کوئی لمحہ میرے ساتھ آیا، میں نے تمہیں اپنی نگاہوں میں بسا لیا، اور اس کے بعد میرے اندر پیار ہی پیار پھوٹ پڑا۔ میں نے سوچا کہ میرے وجود کا ایک ایک حصہ تمہاری امانت ہے، میں اس امانت پر کسی کا سایہ بھی نہیں پڑنے دوں گا۔ لیکن نوشاب، اس کے بعد جب میں وطن واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میری امانت کس طرح لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ کیا ہونا چاہیے تھا نوشاب؟ میرے دل کا حال، سارے بت ٹوٹ گئے۔ تم ایک کھٹیا سے گھر سے اٹھ کر میرے پاس آئی تھی، میں نے تمہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ یقین کرو، میں نے جو کچھ کیا، جتنی ترقی کی، صرف تمہارے پیار کے ساتھ کی۔ اور نوشاب، اس کے بعد وہ اس طرح لٹتا رہا،
میری آنکھوں کے سامنے میں نے وہ سب کچھ دیکھا نوشاب جو شاید کوئی نہ دیکھ سکے۔ میں نے تم سے دور رہنا شروع کر دیا اور اس کے بعد میں نے یہ جائزہ لینا چاہا کہ کیا تم اپنے کیے پر پچھتا رہی ہو؟ کیا تمہیں یہ احساس ہو رہا ہے کہ وہ جو تمہیں زندگی سے زیادہ چاہتا تھا تم سے دور ہو رہا ہے؟ نوشاب، میں نے محسوس کیا کہ تمہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم اپنے دوستوں اور اپنی رنگ رلیوں میں مصروف رہیں۔ میں اس کے بعد بھی تمہارا جائزہ لیتا رہا، اور جب میں نے محسوس کیا کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جنہیں اپنے کیے کا احساس ہو جاتا ہے، تو پھر میرے دل میں بھی تمہارے لیے انتقام کا جذبہ ابھرا، اور یہ جگہ نوشاب میں نے تمہارے لیے منتخب کی۔ سنو، اب تم یہاں رہو گی، بھوکی پیاسی، تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ یہاں تم بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گی، مگر ایک بات سنو، میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں تمہیں اس طرح کے انجیکشن دوں گا جو تمہیں زندہ رکھیں گے، لیکن تمہارے پیٹ میں غذا کا ایک ذرہ نہیں جائے گا۔ نوشاب، میں یہ سب کچھ کروں گا۔ دیکھو، میری بات سنو تصور، میری بات سنو۔ اب سننے کو کچھ نہیں رہ گیا نوشاب۔ آج بھی میں نہیں جانتا کہ تم کس جذبے کے تحت میری سالگرہ منانے پر تل گئیں۔ غالباً کوئی اور کھیل کھیلنا چاہتی تھیں تم۔ چلو ٹھیک ہے نوشاب، وقت ہمیشہ کسی ایک کی طرفداری نہیں کرتا۔ تمہارا کھیل کل تک جاری تھا، آج تمہارا کھیل ختم ہو گیا۔ چلو ایک دوسرے کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ دیکھو میری بات سنو، یہ مکان بڑے ویرانے میں ہے، اور کیا جو کچھ تم کہہ رہے ہو، کیا تم واقعی میرے ساتھ ایسا کرو گے؟ اس وقت میں جا رہا ہوں نوشاب، ٹٹولوں گا اپنے آپ کو، غور کروں گا خود پر کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور کیا نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، چلو خدا حافظ۔ میری بات تو سنو تصور، میری بات تو سنو۔ لیکن ڈاکٹر تصور ان سیڑھیوں پر چڑھنے لگا۔ نوشاب اس کے پیچھے دوڑی تھی۔ جب وہ قریب آئی اور اس نے ڈاکٹر تصور کا پاؤں پکڑنا چاہا تو اس نے ایک زوردار لات نوشاب کو رسید کی۔ اپنے شوہر کی طاقت، اس کی قوت کا خوشاب کو پوری طرح احساس تھا۔ وہ اتنی دور جا کر گری کہ فوراً اٹھنا ممکن نہ رہا۔ اس دوران ڈاکٹر تصور باہر نکل آیا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور مطمئن انداز میں وہاں سے باہر آ گیا، اور پھر اپنی کار میں بیٹھ کر اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ نوشاب دیر تک اسی جگہ پڑی رہی جہاں وہ ڈاکٹر تصور کی لات کھا کر گری تھی، پھر جلدی سے اٹھ گئی اور سیڑھیوں کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند تھا۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر چیخنے لگی، تصور دروازہ کھولو، دروازہ کھول دو تصور، یہاں میرا دم گھٹ جائے گا۔ تم وہ نہیں کرو گے جو کہہ رہے ہو، تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ دیکھو میں تمہاری ساری شکایت دور کر دوں گی، میں آئندہ۔ تصور پلیز۔ وہ گردن جھکا کر رونے لگی، لیکن اب اس کی آواز تصور جلیل تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ وہ اپنی کار میں بڑے سکون کے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی کیفیت نظر آ رہی تھی جو کوئی اہم فرض انجام دینے کے بعد کسی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اسپتال نہیں گیا، بلکہ اس کی کار ساحل سمندر کی جانب سفر کر رہی تھی، اور اس کے بعد وہ ریتیلے ساحل کے ایک ویران حصے میں کار روک کر نیچے اتر آیا اور ساحل کے ساتھ چہل قدمی کرنے لگا۔ کافی دیر تک وہ وہاں رکا رہا۔ ذہن میں بہت سے خیالات، بہت سے منصوبے آ رہے تھے۔ آخر کار وہ اپنے گھر واپس پہنچ گیا۔ ماحول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ عام طور سے اس دوران نوشاب گھر سے غائب رہتی تھی۔ وہ جب اسپتال سے آتا تو ملازمین وغیرہ اسے ضرورت کی اشیاء فراہم کر دیتے۔ آج بھی ملازمہ نے آ کر پوچھا، سر جی کھانا لگا دوں؟ نہیں، میں نے ایک دوست کے ساتھ کھا لیا تھا۔ بیگم صاحبہ آ گئیں؟ نہیں جی، ملازمہ نے جواب دیا، اور وہ معمول کے مطابق خاموش ہو گیا۔ دوسرا دن، تیسرا دن اور چوتھا دن وہ اپنے کلینک میں بھی پرسکون تھا، اور اپنے ساتھیوں کو اس نے کسی خاص بات کا احساس نہیں ہونے دیا تھا۔ البتہ چوتھے دن اس نے گھر میں بڑی بے چینی کا اظہار کر کے ملازموں کو جمع کیا اور پوچھا، نوشاب کہاں ہے؟ سر جی وہ تو 3-4 دن سے نہیں آئیں،
کیا پہلے بھی اس طرح؟ وہ میرا مطلب ہے کہ جب میں یہاں نہیں تھا گھر سے غائب رہتی تھی؟ نہیں صاحب جی، رات کو دیر سے آ جاتی تھیں مگر آ ضرور جاتی تھیں۔ یہ تو غلط بات ہے، ایسا کیسے ہو گیا؟ اور اس نے نوشاب کے کمرے کی تلاشی لی۔ ویسے بھی اسے اس کے کچھ دوستوں کے بارے میں معلومات حاصل تھیں، لیکن نوشاب کے کمرے سے اسے ایک انڈیکس مل گئی۔ انڈیکس میں اس کے دوستوں کے ٹیلی فون نمبر درج تھے۔ نوشاب کا موبائل بھی اس کے اپنے پاس تھا۔ اس نے جب نوشاب اس کی سالگرہ پر اسے باہر لے گئی تھی تو اس نے جان بوجھ کر موبائل اپنے پاس نہیں رکھا تھا۔ یہ موبائل اب ڈاکٹر تصور کے پاس ہی تھا۔ چنانچہ پہلا کام اس نے یہی کیا کہ نوشاب کے ایک دوست احمد مرزا سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ کیا نوشاب آپ کے پاس ہے؟ میں اس کا شوہر ڈاکٹر تصور بول رہا ہوں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، میڈم تو کافی دن سے ہمیں نہیں ملی۔ وہ گھر سے غائب ہے اور یہ بات میرے علم میں ہے کہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ ہی وقت گزارتی ہے۔ آپ براہ کرم دوسروں سے رابطہ قائم کیجیے۔ پھر 3-4 دوستوں سے یہ معلومات حاصل کی گئیں مگر کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ ڈاکٹر تصور نے ان لوگوں سے جو لہجہ اختیار کیا تھا وہ بہتر نہیں تھا، چنانچہ تھوڑی سی کھلبلی بھی مچ گئی تھی۔ لیکن چوتھی رات ڈاکٹر تصور کچھ ضروری چیزوں کے ساتھ اس گھر کی جانب چل پڑا جہاں تہہ خانے میں نوشاب قید تھی۔ وہ تمام راستہ طے کر کے آخر کار نوشاب تک پہنچ گیا۔ نوشاب کی صورت ہی بدل گئی تھی۔ بال بکھرے ہوئے تھے، ہونٹ خشک تھے اور وہ جاں کنی کے عالم میں زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر تصور کو دیکھ کر اس نے نظریں گھمائیں، ہونٹ ہلائے، لیکن آواز نہیں نکل سکی تھی۔ اوہو میری محبت، میری زندگی، کتنا عرصہ ملک سے باہر رہ کر میں نے لمحہ لمحہ تمہیں یاد کرتے ہوئے گزارا۔ کیسی ہو گئی تم؟ 1 منٹ، تمہارے جسم میں شدید کمزوری پیدا ہو گئی ہے۔ دیکھو یہ ایک انجیکشن ہے، کم از کم تمہیں 3 دن تک بھوک سے بچائے رکھے گا اور تم اپنے بدن میں توانائی بھی محسوس کرو گی۔ اور یہ ایک اور انجیکشن ہے، نام تمہیں بتانا بیکار ہے، یہ ایسے مریضوں کو دیا جاتا ہے جن کا کوئی خاص آپریشن ہونا ہوتا ہے اور انہیں پانی سے دور رکھا جاتا ہے۔ یہ تمہاری غذا ہے۔ ویسے تمہیں غذا بھی دی جائے گی لیکن ابھی۔ ڈاکٹر تصور نے اسے دونوں انجیکشن دیے اور نوشاب نے آنکھیں بند کر لیں۔ ڈاکٹر تصور ایک طرف بیٹھ گیا تھا۔ وہ بار بار کلائی پر بندھی ہوئی گھڑی میں وقت دیکھتا رہا۔ اس کے بعد اپنی جگہ سے اٹھا، معائنہ کرنے کے آلات نکالے اور اسٹیتھوسکوپ سے نوشاب کا معائنہ کیا۔ اس نے اسے اچھی طرح چیک کیا اور پھر ہنس کر بولا، بہت سخت جان ہو، 4تھا دن ہے آج، لیکن تمہارا جسمانی نظام بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ یہ جو انجیکشن دیے ہیں نا میں نے تمہیں، بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اب تو تم پر کچھ خرچ کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، لیکن انسان اپنی غرض کا بندہ ہے۔ اتنی جلدی اگر تم مر گئیں تو کیا خاک مزہ آئے گا؟ جیو نوشاب جیو، بڑی رنگ رلیاں بنائی ہیں، کیا کہوں اور کیا نہ کہوں، لفظ ساتھ نہیں دیتے۔ میرا احساس کیا کیا کہانیاں سناتا ہے مجھے۔ کاش ان کہانیوں کا رد عمل تم میرے دل پر دیکھ لو۔ جیو، خوب جیو، مرنے نہیں دوں گا تمہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ آخر میں نے جھک تو نہیں ماری اس پروفیشن میں۔ نوشاب کے جسم میں واقعی کچھ جان آ گئی تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپائے، ہاتھوں میں لرزش پیدا ہوئی۔ اس نے سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس کے منہ سے مہین سی آواز نکلی، معاف کر دو تصور، بس ایک بار معاف کر دو، بس ایک بار۔ ڈاکٹر تصور نے سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، نہیں نوشاب، یہ بہت آسان سا طریقہ ہے کسی کو جذباتی کرنے کا۔ آج تم مجھ سے معافی مانگ رہی ہو۔ جب میں وطن سے دور تھا اور تم اپنے دوستوں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھیں، تمہیں یاد نہیں آیا اس وقت ڈاکٹر تصور؟ بس ایک بار، بس ایک بار۔ وہ سب کچھ ختم ہو گیا نوشاب، اب تو صرف ایک ہی شوق ہے میرا، ایک ہی دلچسپی ہے۔ اچھا سنو، میں چلتا ہوں، 2-3 دن کے بعد پھر چکر لگاؤں گا، تم گزارا کر لو گی اس میں۔ اس کے بعد آؤں گا تو تمہارے لیے کھانے پینے کو کچھ لے کر آؤں گا۔ ڈاکٹر تصور وہاں سے باہر نکل آیا۔ واقعی
اب وہ سب کچھ ایک مشغلے کے طور پر کر رہا تھا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے پولیس اسٹیشن جا کر اپنی بیوی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کرائی، اور اس میں سب سے پہلے احمد مرزا، شوکت اور فیاض شاہ کے نام لکھائے، جن پر اس نے اپنی بیوی کے اغوا کا شبہ ظاہر کیا تھا۔ پولیس آفیسر کو کافی رقم دے کر اس نے کہا، پولیس آفیسر، میری بیوی ایک شریف خاتون تھی۔ میری غیر موجودگی میں ان لوگوں نے اسے میرے خلاف ورغلایا اور اپنے جال میں پھانس لیا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ انہوں نے اس سے خاصی رقمیں اور اس کے زیورات بھی لوٹے ہیں۔ ان کی مالیت تقریباً 30 لاکھ روپے بنتی ہے۔ مجھے یہ تینوں ملے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ ان سے ہر قیمت پر میری بیوی کے بارے میں معلومات حاصل کیجیے۔ میں آپ کی جو خدمت کر سکتا ہوں وہ کروں گا۔ اور اس کے بعد احمد مرزا، شوکت اور فیاض کی جو درگت بنی وہ ایسی تھی کہ وہ زندگی بھر بھول نہیں سکتے تھے۔ پولیس آفیسر اپنا فرض پورا کر رہے تھے اور ڈاکٹر تصور اپنا فرض پورا کر رہا تھا۔ پولیس نے انہیں ادھیڑ کر رکھ دیا اور اس قابل کر دیا کہ وہ زندگی میں کبھی کسی ایسی عورت کو دوست بنانے کا تصور بھی نہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر تصور نے اخبارات میں بڑے دلدوز اشتہارات بھی دیے، جن میں اس نے اپنی بیوی سے درخواست کی تھی کہ وہ جہاں بھی ہے واپس آ جائے۔ وہ آج بھی اس کی پرستش کرتا ہے۔ اس دوران وہ نوشاب کے پاس بھی بڑی باقاعدگی سے جاتا رہتا تھا۔ نوشاب اب ایک چڑیل بن چکی تھی، لباس بھی بوسیدہ ہو چکا تھا، گالوں کی ہڈیاں اتنی ابھر آئی تھیں کہ پہچانی بھی نہ جا سکے۔ یہی کیفیت ہونٹوں اور آنکھوں کی بھی تھی۔ جو لباس بدن پر تھا وہ اس طرح ڈھیلا ہو کر لٹک گیا تھا کہ دیکھ کر ہنسی آئے۔ وہ بس اٹھ کر بیٹھ جاتی تھی۔ ڈاکٹر تصور اس کے لیے کبھی یخنی لے آتا، کبھی کوئی ایسی غذا جو استعمال کی جا سکے۔ وہاں بدبو کے ڈھیر لگ گئے تھے۔ ڈاکٹر تصور جب بھی آتا چہرے پر ماسک لگا کر آتا، لیکن نوشاب اب اس زندگی کی عادی ہو گئی تھی۔ وہ ڈاکٹر تصور کے آنے پر صرف ہاتھ جوڑتی، اس کے پاؤں چھونے کی کوشش کرتی، لیکن ڈاکٹر تصور پتھر کے بت کی مانند بیٹھا رہتا۔ اس دن بھی ڈاکٹر تصور نوشاب سے ملنے گیا تھا۔ نوشاب کے منہ سے ایک دلدوز چیخ نکلی تھی اور ثنا ادھر کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کھڑکی سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ ثنا کے منہ سے کئی دلدوز چیخیں نکلیں اور وہ دہشت سے کانپنے لگی۔ آہ! کیا بھیانک خواب تھا، کیسا ہولناک خواب تھا۔ ثنا کا پورا جسم خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا۔ توبہ توبہ، کیسا بے تکا خواب تھا۔ بس سمینا نے جو بکواس کی تھی وہ ڈاکٹر تصور کی بیوی کے بارے میں، وہ ثنا کے ذہن میں رہ گئی تھی اور اس نے یہ خواب دیکھ ڈالا تھا۔ دھیت تیرے کی! اس طرح میرے علم کی توہین نہ کرو۔ یہ خواب تم نے میری آنکھوں سے دیکھا ہے اور میرے علم سچے خواب دکھاتا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم ایسے خواب میری آنکھوں سے دیکھو گی اور وہ سچے خواب ہوں گے۔ ایک آواز اس کے کانوں میں ابھری اور ثنا کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بستر پر بیٹھ گئی اور متوحش نگاہوں سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ پھر اس کے منہ سے خوفزدہ آواز نکلی، کون ہے؟ کون ہے؟ لیکن چھوٹا سا کوارٹر نگاہوں کے سامنے تھا، اتنا مختصر تھا کہ اگر بلی بھی کہیں سے کود کر آئے تو نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ مگر یہ آواز جانی پہچانی سی تھی۔ کہاں سنی تھی یہ آواز؟ خواب کی وحشت ابھی تک کم نہیں ہوئی تھی۔ دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کچھ لمحے وہ خود کو سنبھالتی رہی، اس آواز کے الفاظ پر غور کرتی رہی۔ جو کچھ کہا گیا تھا اسے ذہن میں دہراتی رہی اور ایک بار پھر دل بری طرح سے اچھل پڑا۔ وہ اس مریض کو تقریباً بھول چکی تھی جس نے اسے عجیب و غریب کہانی سنا کر اپنا علم اسے دینے کی بات کی تھی، اور وہ اس کی پراسرار آنکھوں کے سحر میں کھو گئی تھی۔ اب اس وقت اسے اس مریض کے الفاظ بھی یاد آ رہے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ جو خواب تم دیکھو گی میری آنکھوں سے دیکھو گی اور وہ ماضی کے سچے خواب ہوں گے۔ میں نے اس کے بعد کبھی کوئی تجربہ بھی نہیں کیا، بھول ہی گئی تھی تقریباً۔ سمینا نے ڈاکٹر تصور جلیل کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے کمرے میں اکثر روتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ کیا وہ خیال میرے ذہن میں تھا جس نے ایک خواب کی شکل اختیار کر لی، اور کیا وہ خواب اس مریض کے کہنے کے مطابق
کوئی سچا خواب ہے؟ سمینہ نے بتایا تھا کہ تقریباً 3 سال ہو گئے ڈاکٹر تصور جلیل کی بیوی کو گم ہوئے۔ اب پتہ نہیں سمینہ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہے یا نہیں کہ ڈاکٹر تصور جلیل کی بیوی مل گئی یا نہیں۔ اگر وہ مل گئی تو پھر ڈاکٹر تصور جلیل کیوں روتا ہے، اور اگر نہیں ملی ہے تو کیا واقعی ڈاکٹر تصور جلیل نے اسے 3 سال سے قبضے بیجا میں رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ وحشیانہ سلوک کرتا ہے؟ کہیں واقعی یہ سچا خواب ہی تو نہیں ہے؟ اگر یہ سچا خواب ہے تو، اور اس تو کے آگے صرف ایک سوالیہ نشان تھا، میں بھلا کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال بہت دیر تک وہی الجھے ہوئے خیالات میں پھنسی رہی۔ پھر اس نے 1 بار 2 بار لاہور پڑھی۔ میں تنہا رہتی ہوں اس کوارٹر میں، چھوٹا سا کوارٹر ہے اور آس پاس دوسرے کوارٹر بھی ہیں۔ ڈر خوف کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس طرح کا کوئی خواب میرے ذہن پر مسلط رہا تو مجھے نیند بھی نہیں آئے گی۔ کیا کروں؟ ڈیوٹی بھی دن کی آ گئی تھی اور رات کو کوارٹر میں ہی رہنا تھا۔ کچھ دن کے لیے گھر چلی جاؤں، لیکن وہ جانتی تھی کہ جب وہ گھر پہنچتی ہے تو گھر کا ماحول ایک دم خراب ہو جاتا ہے۔ سب کے سب شرمندہ شرمندہ سے رہتے ہیں۔ ابو کے الفاظ اسے یاد تھے، نرس، میری بیٹی نرس، بس کیا کہوں، بہت عزت دار بنتا تھا۔ آج وہ سب کے سامنے سب کی تیمارداری کرتی نظر آتی ہے۔ امی کتنی بار کہہ چکی تھی کہ بیٹی، آخر دوسرے بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، تم انوکھی تو نہیں ہو، عزت و آبرو کے ساتھ تمہیں بھی 2 وقت روٹی مل جاتی ہے، یہ تمہیں کیا سوجی ہے؟ اور پھر اگر کہیں سے کوئی باعزت رشتہ آیا بھی تو کیا بتائیں ہم تمہارے بارے میں انہیں؟ یہ مزید افسوس کی بات ہے امی، کیا آپ لوگ اتنے دقیانوسی خیالات رکھتے ہیں؟ نرس کو سب سسٹر کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بہن کا مقدس لفظ کیا معنی رکھتا ہے، کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اب بیٹا میں کیا بتاؤں، یہ ساری باتیں میرے سوچنے کی تو نہیں ہیں، بات تمہارے ابو کی ہے۔ وہ جانتی تھیں کہ ابو اس کے شدید مخالف ہیں، اس کا گھر میں آنا پسند نہیں کرتے۔ وہ تو امی کی ذات تھی جس کی وجہ سے وہ وہاں آتی جاتی رہتی تھی۔ غرض یہ کہ گھر جانے کا خیال بھی ترک کر دیا۔ ہفتے میں 1 آدھ بار چلی جاتی ہے تو گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ 4-6 دن کے لیے گئی تو پھر تو وہ لوگ ہاتھ جوڑ کر یہ کہیں گے کہ بابا جاؤ اپنا راستہ دیکھو، کیوں ہمیں پریشان کرنے آ جاتی ہو؟ خود کو سنبھالنا ہوگا، یہ احمقانہ خیال دل سے نکالنا ہوگا۔ ڈیوٹی کے دوران بھی وہ یہی سوچتی رہی۔ تیسرا دن گزر گیا۔ کئی بار اس نے سوچا تھا کہ سمینہ کو اس خواب کے بارے میں بتائے، مگر سمینہ کو اصلیت تو نہیں بتائی جا سکتی تھی۔ عجیب احمقانہ سی بات ہو گئی ہے، خواہ اسپتال میں یہ بات پھیل جائے گی کہ نرس ثنا ادھر کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھنے لگی ہے۔ یہ کسی بھی طور مناسب نہیں تھا۔ غرض یہ کہ برداشت کر گئی، لیکن اس شام اچانک ہی ڈاکٹر حسن نے اس سے کہا، ثنا آج تمہیں کچھ زیادہ وقت اسپتال کو دینا ہوگا، کوئی مصروفیت تو نہیں ہے؟ نہیں ڈاکٹر، آپ حکم دیجیے۔ ڈاکٹر تصور جلیل ایک آپریشن کر رہے ہیں، انہیں تمہاری جیسی سمجھدار نرس کی ضرورت ہے، براہ کرم تم انہیں جوائن کرو۔ یس سر، یس سر کہتے ہوئے ثنا کی آواز لرز گئی تھی۔ ڈاکٹر تصور جلیل کے ساتھ اس کے ذہن میں اس خواب کا تصور آ گیا تھا اور وہ کانپ کر رہ گئی تھی، لیکن ڈاکٹر حسن نے اس بات پر غور نہیں کیا، بلکہ شکریہ ادا کر کے دوسرے کام میں مصروف ہو گئے۔ البتہ ثنا پر برا وقت آ گیا تھا۔ کسی آپریشن میں ڈاکٹر کی مدد کرنا اور شریک رہنا بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر تصور کی قربت اسے ہوش میں تو نہیں رہنے دے گی۔ میں کیا کروں؟ اسی وقت سمینہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ ڈاکٹر حسن نے بتایا کہ تم ڈاکٹر تصور کے ساتھ ہوگی۔ ہاں سمینہ، ایک بات مان لو گی میری؟ بولو بولو۔ کوئی بھی ترکیب نکال کر یہ ذمہ داری تم سنبھال لو پلیز۔ جس دن سے تم نے مجھے ڈاکٹر تصور کے بارے میں بتایا ہے، نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک وحشت سی بیٹھ گئی ہے۔ بے وقوف خاتون، میں نے ڈاکٹر تصور کے بارے میں یہ تو نہیں بتایا کہ وہ آدم خور ہیں۔ میں نے تو تمہیں یہی بتایا تھا
کہ وہ اس قدر نرم دل ہیں، اپنی بیوی کو یاد کر کے روتے رہتے ہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ میری خود بھی وہیں ڈیوٹی ہے، میں وہاں تمہارے ساتھ ہوں گی، تمہارے سیکنڈ کی حیثیت سے۔ اوہ، تم وہاں ہوگی؟ اسے کسی قدر اطمینان ہوا۔ ہاں بابا، آخر تم ان سے خوف زدہ کیوں ہو گئی ہو؟ اس میں خوف کی کوئی بات نہیں۔ جس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوں وہ تو بہت ہی نرم خو اور نرم دل انسان ہوتا ہے۔ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ بھیڑیوں کی طرح دانت نکال کے کھانے کو دوڑتے ہیں، پاگل کہیں کی، بالکل ہی بچی ہو۔ بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر کو اٹینڈ کرنا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں آیا کہ وہ سمینہ کو یہ سب کچھ بتا دے، لیکن کم از کم اس سلسلے میں اس نے سمجھداری سے کام لیا۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ حلق سے نکلی اور خلق میں پہنچی، یہ مقولہ غلط نہیں تھا۔ کسی کو کچھ کہنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو چاہیے ہوتا ہے۔ اگر یہ کہانی منہ سے نکل گئی تو مصیبت آ جائے گی۔ بہرحال اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور اپنے کام کے لیے تیار ہو گئی۔ آپریشن 9:15 بجے تھا اور ڈاکٹر تصور جلیل کے بارے میں ہر شخص جانتا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داری سے نہ ایک منٹ پیچھے ہوتے تھے اور نہ آگے۔ وہ سمینہ کے ساتھ آپریشن تھیٹر میں داخل ہو گئی اور وہاں اس نے سارے انتظامات کر لیے۔ سمینہ سے اس نے درخواست کی تھی کہ وہ آگے آگے رہے، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، اور سمینہ نے وعدہ کر لیا تھا۔ ڈاکٹر تصور جلیل نے آپریشن کیا۔ 2 اور ڈاکٹر اس کے ساتھ تھے، ایک لیڈی ڈاکٹر اور ایک میل ڈاکٹر۔ سمینہ نے واقعی بڑی ذمہ داری کا ثبوت دیا تھا، حالانکہ ثنا لرزتی رہی تھی اور کئی بار اس سے غلطی ہوئی تھی، لیکن سمینہ نے سب کچھ سنبھالے رکھا۔ آپریشن مکمل ہو گیا اور ڈاکٹر تصور جلیل باہر نکل گیا۔ تب ثنا کی جان میں جان آئی۔ باہر آ کر سمینہ نے کہا، یار ثنا، تم کیا کر رہی تھیں؟ کتنا سنگین مسئلہ تھا، بہت ہی سیریس آپریشن تھا۔ اگر میں نہ ہوتی تمہارے ساتھ تو تم نے تو آپریشن ہی خراب کر دیا تھا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ یہ کیا مصیبت سوار ہو گئی ہے تم پر؟ تم تو اچھی خاصی سنجیدہ لڑکی ہو۔ یار سوری، بس کیا کہوں، تھوڑی سی گڑبڑ ہے، گزار لو۔ نہیں، میرا یہ مقصد نہیں ہے۔ میں تو تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ سنبھالو خود کو، ایسی بے وقوفیاں کبھی کبھی بڑی خطرناک ثابت ہو جاتی ہیں۔ میں جانتی ہوں، ٹھیک ہے، تمہیں آئندہ ایسی شکایت نہیں ہوگی۔ اس نے سمینہ سے یہ الفاظ کہہ دیے، لیکن ڈرتی ہی رہی کہ کیسے اپنے ذہن سے یہ خوف دور کرے۔ بہت کچھ سوچا، بہت کچھ غور کیا، سوچتی رہی کہ اگر اس پراسرار مریض کے کہنے کے مطابق میرا خواب سچا ہے تو کیا واقعی ڈاکٹر تصور جلیل نے اپنی خوبصورت بیوی نوشاب کو آج تک قید میں رکھا ہے؟ کیا ایک بار پھر اس کا تصور کر کے اس کا خواب دیکھوں؟ لیکن یہ ہمت بھی نہ پڑی۔ پھر حیات علی نے اس سے رابطہ قائم کیا۔ جناب علی، ہم تو خیر نوکری پیشہ آدمی ہیں، اور نوکری بھی ایسی جس کا کوئی سر پیر نہیں۔ 2 منٹ میں اوپر سے حکم ملا کہ جا بیٹا سولی پر چڑھ جا۔ چڑھ گئے، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن محترمہ، آپ تو اتنی مصروف نہیں ہیں، یا پھر ہمیں نظر انداز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بھائی ایسا نہ کرنا، بن موت مر جائیں گے، پہلا اور آخری عشق ہے۔ حیات، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ارے واہ، یعنی یہ کوئی کہنے کی بات ہے، حکم کیا جائے۔ بتاؤ کہاں ملوں؟ وہیں نیلے چاند میں جو تمہیں بہت پسند ہے۔ حیات علی نے ہوٹل بلو مون کا ترجمہ کیا۔ اس ہوٹل میں وہ 1-2 بار ثنا کو لے کر گیا تھا۔ ثنا کو جگہ بہت پسند آئی تھی، لیکن بہت سے خیالات اس کے دل میں آتے رہے تھے۔ اگر کسی نے دیکھ لیا اور بات اس کے گھر تک پہنچ گئی تو ابو امی کا ناک میں دم کر دیں گے کہ دیکھا، بیٹی صاحبہ ان راستوں پر چل نکلی ہیں جن سے روکنے کے لیے بیٹیوں کو گھر میں رکھنے کی بات کی گئی تھی۔ مبارکباد دیں گے وہ امی کو۔ یہ بات اس نے حیات علی سے بھی کہی تھی، لیکن بہرحال اس وقت وہ حیات علی سے ملنا چاہتی تھی۔ حیات علی کو اسپتال آ کر اسے لے جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اس نے 1-2 بار یہ کوشش کی تھی، لیکن ثنا نے کہا تھا کہ نہیں حیات علی، اس طرح بدنامی ہو سکتی ہے۔ کون جانے کون کیا سوچے۔
حیات علی نے بھی اس بات سے اتفاق کیا تھا اور کہا تھا کہ بس وہ اس کی پریشانی کی وجہ سے یہ بات کرتا ہے۔ بہرحال ثنا ہوٹل بلو مون پہنچ گئی۔ رکشے سے اتری تو حیات علی نظر آیا جو باہر ہی کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ثنا نے ایک صاف ستھرا لباس پہنا ہوا تھا اور حیات علی کو یہ سادہ لباس بے حد پسند تھا۔ آئیے محترمہ، اللہ تعالیٰ نے حسن میں کچھ اور اضافہ فرما دیا ہے۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے ثنا کہ ہم اتنی قربت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ملاقاتوں میں اتنا وقفہ۔ راستے ہی میں سارے جذبات نچوڑ دیں گے یا اندر بھی چلیں گے؟ ثنا نے مسکرا کر کہا۔ حیات علی نے شاید میز ریزرو کرائی ہوئی تھی۔ سفاری سوٹ میں وہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا، کلر بھی اچھا منتخب کیا تھا۔ اس کے گریبان سے جھانکتے ہوئے لمبے کالے بال جو گردن تک پہنچ جاتے تھے۔ ثنا کبھی کبھی پیار سے اسے ریچھ کہا کرتی تھی۔ دونوں میز پر جا بیٹھے۔ حیات علی ویٹرز کو غالباً آج کے کورسز بتا چکا تھا، چنانچہ چند لمحات کے بعد ویٹر نے ایک ہلکا مشروب لا کر رکھ دیا۔ حیات علی نے کہا، ثنا ایک بات کہوں؟ اول تو پولیس والا ہوں، چہروں کو دیکھ کر ہر شخص کے بارے میں اندازہ لگانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دوسرے یہ کہ تمہارے چہرے پر میری خاص نگاہ ہے، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو تھوڑی سی پریشان لگتی ہو۔ بہت زیادہ بکرات بننے کی کوشش نہ کیجیے جناب، میں نے آپ سے جس انداز میں ملنے کی خواہش کی ہے آپ نے اس سے بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں کچھ پریشان ہوں۔ چلو یہی صحیح، مگر ہو تو صحیح۔ ہاں ہوں، ثنا نے جواب دیا۔ لعنت ہے ہماری انسپیکٹری پر، ہماری زندگی کسی پریشانی کا شکار رہے اور ہم بس نوکری کرتے پھر رہے، حیات علی نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ثنا گردن جھکا کر اپنے مشروب کے سپ لینے لگی، پھر بولی، دیکھو حیات علی، میں کچے ذہن کی مالک ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن حالات میں گھر سے باہر نکلی ہوں وہ ایسے ہیں کہ کسی بھی وقت پست ہو جاؤں گی، لیکن میں یہ نہیں چاہتی۔ میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، میرے گھر کی زندگی میں میری بہنیں بھی خوش نہیں ہیں۔ بھائی تو خیر گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے لیے سنہرا مستقبل تلاش کر رہے ہیں، لیکن بہنوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ کون جانے وقت کیا کہانی سنائے گا۔ دنیا اسی قدر بے اعتباری کا شکار ہے، کوئی کب کس طرح بدل جائے۔ اگر یہ الفاظ تم میرے بارے میں کہہ رہی ہو ثنا تو برائے کرم نہ کہو۔ میں ہر لمحہ تمہاری زندگی کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر کوئی پیچ ہے تو صرف تم لوگوں کی طرف سے ہے، اور پھر انکل تو رسم و رواج کے بہت زیادہ قائل ہیں۔ لوگوں کا انداز فکر بے شک بدل گیا ہے۔ اب لوگ یہ سوچتے ہیں، اور خاص طور سے بیٹیوں والے، کہ جو بیٹی اپنے گھر کی ہو جائے غنیمت ہے۔ اس میں پہلے اور بعد کے رسم و رواج کے خول میں رہنا دنیا کو بھولنے کے مترادف ہے۔ بہرحال پریشان نہ ہو ثنا، میں تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہوں اور حصہ ہی رہوں گا۔ جو پریشانی ہے مجھے بتاؤ۔ ویٹر کو دوسرے کورس میں ٹماٹر کا سوپ لانا تھا جو اس نے تھوڑی دیر کے بعد لا کر رکھ دیا۔ ثنا نے کہا، جو کچھ کہوں گی اس کا مذاق مت اڑانا۔ اپنا مذاق کون اڑاتا ہے؟ بہت رومانٹک ہو رہے ہو، سمجھ جاؤ جو کچھ میں سنانے والی ہوں وہ بہت مختلف ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ اگر تم نے مذاق اڑایا تو یقین کرو میں بہت زیادہ بددل ہو جاؤں گی۔ نہیں اڑاؤں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ حیات، کچھ دن پہلے ایک مریض اسپتال میں آیا تھا، خاصے دن گزر گئے، بہت عجیب سا تھا اور بڑی عجیب سی بیماری میں مبتلا تھا، بس علاج ہو رہا تھا اس کا۔ ایک رات ثنا نے پوری تفصیل حیات علی کو بتائی، پھر اپنا خواب دہرایا اور حیات علی کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ ثنا کا خیال تھا کہ اس کا خواب سن کر حیات علی کہے لگائے گا، کہے گا کہ اسی لیے خواتین کو ناقص العقل کہا جاتا ہے۔ وہ مریض تو کوئی فاتر العقل تھا ہی، لیکن تم بھی کم بیوقوف نہیں ہو جو اس احمقانہ بکواس کو دل میں جگہ دے بیٹھی۔ وہ حیات علی کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر حیات علی نے پرخیال لہجے میں کہا،
عام طور سے ہم اس جدید دنیا اور جدید ماحول میں اس طرح کی باتوں کو ذہن میں جگہ نہیں دے سکتے، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہمیں اس سلسلے میں تھوڑی سی جد و جہد کر لینی چاہیے۔ خاص طور سے میں تمہیں ایک بات بتاؤں، میرا ایک دوست ہے جس کا نام فیاض احمد ہے۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میں سب انسپیکٹر تھا۔ فیاض احمد ایک مشکل کا شکار ہو گیا۔ ایک بہت بڑے آدمی نے اس پر الزام لگایا تھا کہ وہ اس کی بیوی کے اغوا میں ملوث ہے، اور وہ بہت بڑا آدمی تصور جلیل ہی تھا۔ ڈاکٹر تصور جلیل، جس نے اس وقت باقاعدہ پیسے خرچ کر کے 3 افراد کو اپنی بیوی کے اغوا کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا، اور انہی میں فیاض احمد بھی تھا۔ چونکہ ڈاکٹر تصور جلیل ایک حیثیت والا آدمی تھا، اس لیے کافی عرصے تک یہ تینوں افراد مشکلات کا شکار رہے۔ حالانکہ فیاض احمد بھی معمولی حیثیت کا بندہ نہیں تھا، لیکن ڈاکٹر تصور جلیل نے کچھ اس طرح ان لوگوں پر گرفت قائم کی تھی کہ وہ مصیبت سے بچ نہیں سکے تھے۔ خاصا تشدد اور سختی کی گئی ان پر، لیکن بے گناہ تھے۔ میں بھی اس سلسلے میں کافی بھاگ دوڑ کرتا رہا تھا، لیکن مجھے بھی کامیابی نہیں حاصل ہو سکی تھی۔ بہرحال اس کے بعد فیاض احمد کو چھوڑ دیا گیا۔ بعد میں یہ بات میں نے اسے پوچھی کہ کیا واقعی وہ ڈاکٹر تصور کی بیوی نوشاب کے اغوا میں ملوث تھا، تو اس نے میرے سامنے اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ نوشاب اس کی جانب راغب ہوئی تھی۔ وہ ایک عجیب و غریب مزاج کی عورت تھی۔ اس کا شوہر ملک سے باہر گیا ہوا تھا اور وہ تنہائی کا شکار ہو گئی تھی۔ اس کی بھی اس سے دوستی ہو گئی جو کافی عرصے تک جاری رہی تھی۔ اس وقت بھی جب ڈاکٹر تصور جلیل واپس آ گیا، البتہ یہ بات اس نے مجھے سچے دل سے بتائی کہ نوشاب کے اغوا میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، وہ خود ہی کہیں چلی گئی ہوگی۔ حالانکہ بات دل و دماغ میں اترتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سوچتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کروں۔ ایک بات بتاؤ حیات، کہیں تم اسے میری دیوانگی تو نہیں سمجھتے؟ اللہ نہ کرے کہ مجھے ایک پاگل بیوی سے واسطہ پڑے، لیکن اگر یہ سارے معاملات غلط نکلے تو پھر تم بھی وعدہ کرو کہ ذہن سے ان سچے خوابوں کی دیوانگی کو نکال پھینکو گی۔ میں تو خود اس بارے میں سوچتی ہوں کہ کیا حماقت ہے، مگر بس ہوتا ہے کبھی کبھی ایسی باتیں ذہن کو جا لگتی ہیں اور انسان بے وقوف بن جاتا ہے۔ چلو چھوڑو، دیکھتے ہیں کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ بات کچھ نہیں تھی، لیکن حیات علی ایک نوجوان پولیس آفیسر تھا، اور جوانی کی عمر میں بہت سے خبط ذہن پر سوار ہو جاتے ہیں۔ یہ خبط پہلے ثنا حیدر کے ذہن پر سوار ہوا تھا کہ وہ کوئی سچا خواب دیکھ سکتی ہے، اور اب حیات علی کے ذہن میں منتقل ہو چکا تھا۔ اعلیٰ افسران کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اپنے طور پر یہ کارروائی کرنی تھی۔ اس نے اپنے 2 ماتحتوں کو اپنے اعتماد میں لیا، لیکن کوئی حقیقت نہیں بتائی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ڈاکٹر تصور جلیل کے بارے میں خفیہ طریقے سے تحقیقات کرنا چاہتا ہے۔ پھر اس نے دونوں ماتحتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ یہ لوگ سادہ لباس میں ڈاکٹر تصور جلیل کی نگرانی کریں، وہ جہاں بھی جائے اس کا تعاقب کریں۔ 3 دن تک یہ ماتحت ڈیوٹی بدل بدل کر ڈاکٹر تصور جلیل کی نگرانی کرتے رہے، اور اس کے معمولات کی رپورٹ حیات علی کو دیتے رہے۔ خود حیات علی نے بھی 1-2 بار ڈاکٹر تصور جلیل کا تعاقب کیا تھا۔ وہ خود ہی اپنی کار ڈرائیو کرنے کا عادی تھا۔ پھر 4تھے یا 5ویں دن ایک ماتحت نے جو رپورٹ دی وہ خاصی اہمیت رکھتی تھی۔